اچھا یہ جہاد کیا جائے، یار یہ جہاد آپ کے میرے لیے نہیں ہے، نہ ہماری کوئی فوجی تربیت ہے اور نہ ہم کوئی غزہ کے بارڈر کے ساتھ کھڑے. وہ تو مطالبہ ہے حکمرانوں سے اور مسلم افواج سے کہ یار آپ یہ کریں نا، جہاد اب آپ کے کرنے کا کام ہے. عوام نے بہت کر لیا، یعنی لائن لگی پڑی ہے افغانستان اور کشمیر، اور اپنی نیتوں پہ اٹھیں گے اللہ کے پاس. نہ ان کو پلاٹ ملا، نہ پرمٹ ملا، نہ ان کی پینشن ہے، نہ ان کے فنڈ ہے، نہ ان کی نوکری ہے، نہ کوئی ان کو ہار پہناتا ہے. ہندوستان اگر حملہ کرے گا تو ہم بہت بہادر ہیں. اسرائیل کی بات آئے گی تو ہمارے ساتھ بہت سے اگر مگر چونکہ چنانچہ لگ تنظیمیں کھڑی کرنا، جتھے، گروپس، ایٹ لیسٹ پاکستان کی حد تک تقریباً یہ معاملات نمٹ چکے ہیں. ریاست نے اس کو لپیٹا ہے ساری چیزوں کو. بھرتی کا ایک پورا نظام ہوتا تھا، چاہے وہ حزب المجاہدین ہو، لشکر طیبہ ہو، جیش محمد ہو، البدر ہو، حرکت المجاہدین ہو، حرکت الجہاد الاسلامی ہو. پھر مزید سخت تربیت ہوتی تھی 3 ماہ کی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ کس نے آگے جانا ہے، بارڈر کراس کرنا ہے. تو اب نہ کوئی چیز نہیں ہے. تو ایسے میں ایک نوجوان جذبے کا تو اظہار کرے گا، لیکن وہ پریکٹیکلی اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو وہ بات کہی آپ نے. خوشائند کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جنگجو نیچر کے لوگ ہیں نا، ان کو اگر جنگ نہیں دیں گے تو وہ آپ کے آپ سے لڑیں گے. 88 سے لے کے 98 تک یہ جو 10 سال وہاں پر ایک مسلح تحریک اٹھی، اتنی خوفناک اور بڑی تحریک تھی کہ اس نے پورے ہندوستان کو ہلا دیا. اصل میں نے آپ کو بتایا کہ معاملہ تو وزیرستان سے پیدا ہوا، جو ٹی ٹی پی کی شکل میں آیا آپ کے لیے. وہ جن قابو میں نہیں آیا. وہ جن اس لیے قابو میں نہیں آیا کہ اس کو آپ نے بنایا ہی نہیں تھا. اپریل کی تاریخ ہے، انہی دنوں میں گرفتار ہوا تھا میں 10-11 سال پہلے. کیا کہتے ہیں وہاں پہ جلال آباد میں جیل میں رہنے کے بعد کراچی میں رہنا تو آسان لگتا ہو. السلام علیکم. آج کے پوڈ کاسٹ میں فیض اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے بالآخر وقت دے دیا ہمیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں یاسر صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، رانا آصف صاحب ہیں. یاسر بھائی کے ساتھ ہمارا آپ ایک پوڈ کاسٹ دیکھ چکے ہیں جس میں شمس الدین سگری صاحب بھی تھے. تو فیض بھائی، جو کچھ آج ہم نے آپ سے باتیں کرنی ہے تو اس کا یہ آئیڈیا بھی، یہ جو انڈیا والا مسئلہ شروع ہوا ہے، جنگ جو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اور میمز بنے جا رہی ہیں، اور مطلب میمز کی ایک جنگ شروع ہوئی ہے، اسی سے ہمیں آیا کہ ہمارے پڑوس میں تو جنگی جنون اب حد سے بڑھ گیا ہے، اور مطلب واقعتاً پاگل پن کی عجیب سی لہر دیکھ رہے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے، ہمیں بھی رکھے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماضی بھی اور بلکہ کچھ حال بھی ایسے ہی ہے. جنگی جنون کا شکار ہم بھی رہے ہیں، اور اس میں ایک مسئلہ وہ ہے کہ اس میں مذہب کا چونکہ تڑکا لگ گیا تو جہاد کی ٹرمینالوجی یہاں پر آ گئی. تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا یہ جو بدلتا ہوا جہاد کا بیانیہ رہا ہے خاص طور پر پاکستان میں، اور وہ جڑا ہوا ہے ظاہر پورے خطے سے، سب کانٹیننٹ سے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس طرح سے انالائز کرتے ہیں؟ کیونکہ اب جو فلسطین کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے آپ کے سامنے، ابھی انڈیا کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے، تو مجھے بڑی فکر رہتی ہے کہ ہمارے یہاں نوجوان جہاد پر جانے کے لیے بڑی جلدی تیار ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں آگے ہم سے کہ بھئی ہم جہاد پہ کیوں نہیں جا رہے اور اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکل کے مسلمانوں کی مدد کر رہے. تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے ذریعے ہم ذرا ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو سب پیچھے جہاد پہ لوگ یا جہاد کا نام استعمال کرتے ہوئے جو کچھ کرتے رہے ہیں، وہ تاریخ ہے کیا ہماری؟ بہت شکریہ نجم بھائی. اصل میں جہاد کا جب ذکر آتا ہے تو عموماً پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ 80 کی دہائی میں جب امریکہ افغانستان آیا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ پہلے امریکہ آیا یا سوویت یونین آیا، اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے. لیکن اگر آپ جہاد کے صرف معاملے کو دیکھیں نا تو یہ بر صغیر کا معاملہ ہے، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف پاکستان کے ساتھ جوڑ دیں اور آپ پھر جو ہے نا اسی پر بات کریں. آپ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے جس کو غدر کہا جاتا ہے، تو وہ کیا تھا؟ وہ جہاد کا ہی اعلان تھا نا انگریز کے خلاف. ٹیپو سلطان کیا تھا، سید احمد شہید، تو یہ ساری تحریکیں جہاد کے نام پر اٹھی تھیں. تو یہ بہت پرانا معاملہ ہے، قدیم سلسلہ ہے. بلکہ یہاں تک جو ہمارے خطے میں اور دنیا بھر میں جو جہادی تحریکیں، خاص طور پر ہم پاکستان اور افغانستان کی بات کر لینا، تو یہاں پر القاعدہ تو اپنے آپ کو کنیکٹ کرتی ہے سید احمد شہید کی تحریک کے ساتھ. بلکہ جو پاکستان کی وہ تنظیمیں جو مقبوضہ کشمیر میں مزاحمت کرتی رہیں، وہاں پر عسکریت پسندی میں ملوث تھیں، ان میں سے تو ایک تنظیم کا جو ماسکر تھا جس کو تربیتی مرکز کہتے ہیں، اس کا نام ہی مدرسہ سید احمد شہید تھا. تو سید احمد شہید تو کوئی پاکستان کے نہیں تھے، وہ تو دلی سے اٹھ کر آئے تھے. تو یہ معاملہ ریجن کا ہے، اور اس کی پھر ایک اپنی ایک مذہبی تعبیر موجود ہے. اور اس میں بھی 2 باتیں، یعنی ایک تحریک تو وہ تھی جو 1857 میں شروع ہوئی فرنگی کے خلاف، اور اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان زیادہ تھے. کئی ہزار علماء کو اس میں پھانسی دی گئی، درختوں سے لٹکایا گیا، توپوں کے آگے رکھ کے اڑایا گیا، اور اس میں شکست ہوئی مسلمانوں کو. تو اس کے بعد پھر مدرسہ دیوبند کی بنیاد پڑی. تو بیسکلی وہ ان کی جہادی تحریک تھی جس کو پھر ایک علمی اور مدرساتی تحریک میں بدلنے کی ایک پوری شعوری کوشش کی گئی. اور اگر آپ اس وقت دیوبند کا پس منظر دیکھیں تو وہ اپنی سیاسی فکر میں تو سیکولرزم پر کھڑے تھے نا، قومیت کی بنیاد پر. یہی وجہ تھی کہ کانگریس کے ساتھ بھی ان کا اتحاد تھا.
جو جمعیت علماء ہند تھی اس کا تو ایک وہ پورا تسلسل ابھی تھا. بھی انڈیا کے جو دیوبند ہیں وہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں. بالکل ہاں، وہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں. تو یہ اس کا ایک تسلسل تھا کہ وہ اس چیز کو لے کر چلے. اور پھر سید احمد شہید کی تحریک ہو گئی یا ٹیپو سلطان ہو گئے، سراج الدولہ ہو گئے، تو یہاں شاملی میں جو کچھ ہوا تو وہ اس ساری چیزوں کو جو ہے جہادی جو یہاں پر موجود ہیں اس کو ریجن کی وجہ سے اپنے آپ کو اس سے منسلک پاتے ہیں. تو یہ اس کا ایک تاریخی تسلسل ہے ہمارے خطے کے لحاظ سے. اور اس میں پھر آپ افغانستان کو بھی شامل کر لیں، یعنی افغانستان سے جتنے بھی لوگ آئے جنہوں نے ہندوستان پہ حملے کیے، وہاں پر حکومت قائم کی، اس میں سے بعض نے تو مغلوں نے تو خیر یہ نہیں بولا کہ ہم کوئی اسلامی سلطنت یا ریاست قائم کرنے آ رہے ہیں. البتہ جو میرا خیال ہے جو خاندان غلامہ تھا اس نے ایک اسلامی اس کی بات کی تھی، اسلامی ہند کہتے تھے، یا دہلی کو جب پایا تخت انہوں نے بنایا. تو یہ چیز تو موجود تھی نا بہت ڈیپ ہر ایک روٹڈ اس میں. ہاں مسئلہ تو ہے یہ یہ. اچھا یہ پھر افغانستان اور پھر خود بنگال کے اندر اور وہ خطہ جو ہندوستان جو اب ہندوستان ہے اور پاکستان تو اس سے الگ ہو گیا، خود وہاں تحریکیں تھیں. یہاں تک کہ یہاں پر بھی جو ہر تھے آپ کے، یعنی وہ ایک پورا ایک جہادی پس منظر تھا نا. اس کے ساتھ ساتھ صحیح جو پیر جی صاحب جی والے جو ہے جی جی پکڑا کے جو بالکل، وہ تو ایک پورا ایک وہ تھا، ان کو انگریزوں نے پھر پھانسی دی اور ان کے بچوں کو لے کر چلے گئے. اسی طرح سے بلوچستان میں بھی وہ موومنٹ موجود تھی، مزاحمت ہی. اچھا وہ کچھ قوم پرستی کا رنگ زیادہ لیے ہوئی تھی، جو بلوچ ایک اپنی ایک ان کی شناخت ہے اس کے ساتھ زیادہ کھڑے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اسلامی بھی تھی. پھر اسی طرح سے جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے، جب یہ بھی ہندوستان کا حصہ تھا تو یہ عجب خان آفریدی اور یہ سارے لوگ، بلکہ ایک واسرائے کو تو وہاں پر کالے پانی میں ایک پشتون نے جو ہے نا قتل کیا تھا، اس کا وزٹ تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس ماضی کے بارے میں وہ جو یہ جہادی تحریکیں اس پہ بہت بات کرتی ہیں. اچھا پھر اس میں جو ہمارے خطے میں تبدیلی آئی اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. یہ بڑا ایک عام سی بات ہے اور معروف بات ہے کہ چونکہ امریکہ آیا اور امریکہ نے سوویت یونین کے مقابلے میں یہاں پر جہادی تحریکوں کو اٹھایا، ان کو جگہ دی. بالکل یہ بات بڑی حد تک درست ہے. آپ کو یہ پوچھے نا کہ سوویت یونین کو کیا پڑی تھی کہ وہاں ماسکو سے اٹھ کے آپ کابل آ رہے ہیں اپنی افواج لے کر، اور پھر وہاں پر جو افغانستان میں وہ تحریک، امریکہ تو اس کے بعد آیا ہے. وہاں پر اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو مختلف وہاں علاقوں میں جو مقامی علماء تھے وہ اس جو کمیونزم تھا یا اس کی کمیونسٹ حکمران تھی اس کے خلاف بات کرتے تھے، اور ایک کسی حد تک مزاحمت بھی شروع ہو چکی تھی. اور اس کا دوسرا جو مرکز تھا وہ کابل یونیورسٹی تھی، اور کابل یونیورسٹی میں برہان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، استاد عبد الرحیم نیازی، یہ جامعۃ الرشید والے عبد الرحیم صاحب نہیں، اور پھر اسی طرح سے جو احمد شاہ مسعود اور مولوی یونس خالص، تو یہ سب لوگ تو بہرحال موجود تھے. اچھا پھر افغانوں کا اپنا، میں نے بتایا نا کہ ایک تسلسل تو تھا نا ان کا، وہ اس چیز کے ساتھ زیادہ مربوط تھے. تو ابتدائی کچھ عرصہ تو انہوں نے بالکل جس کو کہتے ہیں نا اپنے طور پر ایک مزاحمت کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد دنیا متوجہ ہوئی. اور چونکہ پاکستان کے اس میں ٹانکا یوں فٹ ہو گیا، تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان نے تو پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا نا. وہ ڈیورن لائن کا جو ایشو تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ اٹک تک، جی تو وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اٹک تک ہمارا علاقہ ہے، تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. خیر انہوں نے تسلیم تو کر لیا، لیکن پھر یہ ہوا کہ افغانستان میں جو حکمران تھے وہ پاکستان میں جو بلوچ اور پشتون قوم پرست تحریک تھی اس کے پشتیبان بنے، ان کو جگہیں دی، اور وہاں سے بیٹھ کر کئی کارروائیاں منظم ہوئیں. اور پھر جب وہاں یہ اسلام پسندوں کی ایک تحریک اٹھی تو پاکستان کے لیے تو بڑا نادر موقع تھا، اور اس وقت بھٹو صاحب کی حکومت تھی. اور پھر یہ لوگ یہاں پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہوئے، ان کی یہاں رہائش کا انتظام کیا گیا. ان لوگوں کو یعنی پاکستان نے سمجھا کہ یار اب جو ہے نا تھوڑا حساب کتاب چکانے کا موقع آ گیا، تو ان کی مدد کی. پھر وہاں سے امریکنز بھی آ گئے اس جنگ میں، اور پھر باقی تاریخ ہے. پھر مختلف تنظیمیں تھیں، 7 بڑی تنظیمیں تھیں، ان کو امریکہ کی طرف سے امداد بھی ملتی تھی. پاکستان میں مختلف جگہوں پر ان پہ کیمپس تھے، وہ رہتے تھے. تو وہاں پر جو ان سب میں ایک الگ چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ عربوں کی آمد. یہ سمجھ لیں کہ ٹرننگ پوائنٹ مڈ 80s میں شروع ہو گیا تھا. عرب میرا خیال ہے 82-83 میں آنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ وہ عرب تھے زیادہ تر. لیکن سعودی عرب ہو گیا، وہ تو اس معاملے میں کنیکٹ تھا، امریکہ کے ساتھ تھا. پاکستان بھی تھا کہ یار ہم نے وہاں لوگ بھیجنے، روس کے خلاف ایک جہاد ہو رہا ہے، اس کا ساتھ بھی دے رہے تھے ہر طرح سے. اور کئی جو اسلامی ممالک تھے جیسے مصر ہو گیا یا پھر لیبیا ہو گیا، یہاں سے ایسے لوگ آئے جو وہاں کی اسلامی تحریکوں سے منسلک تھے، لیکن ان کو جیلوں میں رکھا گیا تھا یا پھر وہ زیر عتاب تھے.
تو وہاں حکومتوں نے یہ سوچا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ایک تو جنگجو آپ روانہ کریں, امریکہ بہادر بھی خوش ہوگا, اور یہ وہاں شہید ہو جائیں گے تو اپنی مراد پا جائیں گے, اور وہیں رہیں گے تو ہماری بھی جان چھوٹی رہے گی. تو یہ مل ملا کر ان سب نے ایک اپنا پلان بنایا. تو وہاں جو عرب آئے وہ اپنے ایک الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے. یعنی ایک مائنڈ سیٹ وہ تھا جو افغانوں کا تھا, یا کسی حد تک پاکستانیوں کا تھا. شہید ہو گئے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے, اور اگر غازی ہوئے تو کبھی ریٹائر نہیں ہوں گے. ہاں, بس انہوں نے کہا کہ ہماری جان چھوٹ گئی. ایک چیز آپ نے جس ہم 70s تک اور 80s تک بھی آ گئے, لیکن ایک پاکستان میں اگر ہم ایک بہت اہم واقعہ اور بھی ہے کہ 48 میں جب پاکستان کشمیر والا ایشو ہوا تو ہم یہ دیکھتے ہیں ویسا ہی کہ وہاں بھی پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس نے وہ جو کشمیر کے لیے لڑائی تھی اس کو بھی ایک جہاد کا ہی نام دیا تھا, اور وہ کہا جاتا تھا کہ وہ مجاہدین وہاں پہ گئے, وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھیجے وہاں پہ. وہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی فوجی تو نہیں تھے, قبائلی تھے, اور وہ مجاہدین ہی کہلاتے تھے. نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی کہیں گے نا ہم تو. یار یہاں اسٹیٹ اور کون سا کام کر رہی ہے؟ ساری کام تو نان اسٹیٹ ایکٹر کر رہے ہیں, دفنانے کفنانے سے لے کے غسل دینے تک, اور تعلیم دینے سے لے کر جو ہے نا علاج کرانے تک, اور پھر جہاد بھی کرا دیں. کیا رہ گیا پیچھے؟ کچھ رہتا ہے جو اسٹیٹ کر رہی ہو؟ دونوں طرف ایکٹر. یہ تو بہت ہی اچھا نیو لبرل ماڈل ہے. جہاد بھی پرائیویٹ گروپ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے سب کچھ آپ نے. اچھا پھر وہ آپ جو اب ہم آتے ہیں کہ جناب اس میں وہ والی بات ضرور کریں گے, تو مولانا مودودی نے اس کا ساتھ نہیں دیا, بلکہ مولانا مودودی کا کہنا یہی تھا نا کہ جو جہاد ہے ریاست کی ذمہ داری ہے. مطلب دیکھیں چونکہ ہم نے جہاں سے بات پریمس سیٹ کیا تھا وہ نوجوانوں سے بھی ہم مخاطب ہوتے رہیں گے نا پوری تاریخ کے اندر. مولانا مودودی نے جس وقت یہ بات کہی تھی اس وقت آپ اگر اس کا تاریخی ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایک بہت ان پاپولر اسٹیٹمنٹ تھا ان کا, اور بہت ان پاپولر اسٹانس تھا, کیونکہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں نا دیکھنے والوں کو جن کو نہیں پتا. اخبارات نے تو پھر دیکھا نا آپ نے, اخبارات کی جو یہ سرخیاں نکلتی ہیں وہ ادھر تم ادھر ہم کی, وہ کون تھے؟ عباس اطہر صاحب. عباس اطہر صاحب ابھی تک پھر بات صفائیاں دیتے رہے, وہ یوں نہیں تھا وہ یوں تھا. تو اس کی بھی سرخی جو نکلی تھی وہ یہی تھی, جہاد کشمیر حرام ہے مولانا مودودی. اب مطلب یعنی یہ ایک سرخی کافی ہے نا, اب اتنی لمبی پوسٹ کون پڑھے گا؟ اس زمانے میں کافی تھا, تھم نیل بہت تھا وہ اس وقت کا. تو اب وہ مولانا مودودی کی جو رائے تھی نا, دیکھیں جہاد تو اصلاً کام تو ریاست کے ہی کرنے کا ہے, صرف یہ نہیں, بہت سارے کام ایسے ہیں جو ریاست کے کرنے کے. تو اس میں اصولی موقف تو یہی تھا, کیونکہ یہ آپ نے افواج کس لیے پالی ہوئی ہے؟ مطلب یہ نہیں, یہ جب نظام بنتے بنتے اس حد تک آ گیا تو بھائی وہ کسی مرض کی دوا ہے نا, کوئی بھی کام کرنا ہوگا آپ اس کو کریں. اچھا کشمیر کے معاملے میں لوگوں نے پھر اس میں سے ایک لاجک یہ نکالی کہ بھائی جو بھی تھا ہم کر تو اسٹیٹ کی مدد سے ہی رہتے ہیں نا, اسٹیٹ کی اجازت تھی وہ کہ جو ہے نا سامنے وہ نہیں آ سکتے تھے, پراکسیز تھیں, پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہاں بھی ہو رہا تھا. تو وہ جو ایک ہے یہ ریاست کا کام ہے بنیادی طور پر, اگر آپ اسلامی ریاست کے اس میں جائیں, بلکہ کوئی بھی ریاست ہوگی اس طرح سے تو کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ اصولی طور پہ تو بہت اچھی بات ہے اور اچھی لگتی بھی ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ جہاں اٹھا کر دیکھ لیں پراکسیز ہیں, عرب و عجم میں دیکھ لیں, یورپ میں دیکھ لیں, یعنی یوکرین میں دیکھ لیں. یوکرین میں کیا ہو رہا ہے وہاں تو دونوں طرف جو ہے نا وہ ہیں, بلکہ وہ چیچنز بھی کچھ پہنچ گئے وہاں پر, اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ان کو مار رہے ہیں یوکرینیوں کو. تو یہ پراکسیز کا ایشو ہے, وہ زیادہ اہم ہے. تو اس میں کون کہاں کس طرح سے استعمال ہو جاتا ہے یہ زیادہ اہم ہے. اور مطلب یہ کہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, جو ہماری نئی نسل ہے, وہ اگر مطلب جہاد کے بارے میں کوئی بھی ڈیسیجن لیتی ہے تو انفارم ڈیسیجن لے, اور یہ ضرور سمجھے کہ بھائی کہ یہ خالی جہاد کا نعرہ نہیں ہے, یہاں پہ پراکسیز کی پوری ایک تماشا چل رہا ہے کہ جس کا آپ اعلی کار بن کے استعمال ہو جاتے ہیں, آپ بھی برباد ہو جاتے ہیں, آپ کا خاندان بھی برباد ہو جاتا ہے, چلے جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ان کو جن سے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ تم کیوں گئے تھے وہاں پہ. اچھا یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب پراکسیز ہوں, سب کے سب اعلی کار ہوں, اس کو بھی جو ہے نا دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں کوئی استعمال ہو سکتا ہے اپنے اخلاص میں بھی. اس پوائنٹ کو تھوڑا سا واضح کریں نا, یہ جو آپ نے کہا کہ سب کے سب نہیں ہے, تو اس کے اندر کیا گنجائشیں کیا ہیں اس کے اندر؟ دیکھیے ایک آدمی, یہ لوگ جو ریاستوں نے جب اپنا کام نہیں کیا نا, ہم یہ ابھی چونکہ فلسطین اور غزہ کا مسئلہ ہے نا, اچھا اس میں اصولی بات تو یہی ہے, پچھلے دنوں فتویٰ بھی آ گیا کہ جہاد کیا جائے. اچھا یہ جہاد کیا جائے یار, یہ جہاد آپ کے میرے لیے نہیں ہے, نہ ہماری کوئی فوجی تربیت ہے, نہ ہم کوئی جب اپنے ساتھ جو ہے نا گروپ لے کر چلتے ہیں, اور نہ ہم کوئی غزہ کے بارڈر کے ساتھ کھڑے. وہ تو مطالبہ ہے حکمرانوں سے اور مسلم افواج سے کہ یار آپ یہ کریں نا, جہاد اب آپ کے کرنے کا کام ہے, عوام نے بہت کر لیا. اچھا یہ علماء نے بڑا اچھا فتویٰ دیا, لوگوں نے تو کر کر کے تھک گئے نا, کتنے کریں گے, بہت کر لیا ہم نے. یعنی لائن لگی پڑی ہے افغانستان اور کشمیر اور دیگر جگہوں پر جا کر دیکھ لیں تو عام لوگوں نے تو بہت کر لیا. اچھا جنہوں نے کیا, آپ مجھے بتائیں نا, جنہوں نے عام لوگوں نے جہاد کیا وہ تو بیچارے اخلاص میں تھے نا, وہ تو اپنی نیتوں پہ اٹھیں گے اللہ کے پاس. نہ ان کو پلاٹ ملا, نہ پرمٹ ملا, نہ ان کی پینشن ہے, نہ ان کے فنڈ ہے, نہ ان کی نوکری ہے, نہ کوئی ان کو ہار پہناتا ہے, نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے. وہ تو بیچارے جو ہیں بھی جو افغانستان کشمیر میں آئے ہوئے تھے, وہ تو یہی حال ہے
یا تو چھپ کر رہتے ہیں یا کوئی اپنے کام دھندے میں پڑ گئے. تو ریاستی سطح پہ تو ان کے لیے کچھ نہیں تھا نا. ویسے میرا یہ بھی انپاپولر اوپینین ہوگا, لیکن میں تو بھائی منع کرتا ہوں اپنے مطلب بچوں کو اور شاگردوں کو, دوستوں کو, بھائی اس چکر میں نہ پڑھو, کوئی علمی کام کرو, صوفی بن جاؤ, وہ زیادہ بہتر ہے. ان کو ذرا یاسر بھائی کو کانورزیشن میں لانے کے لیے میں ایک ذکر ایسا کرتا ہوں, یہ خود بول پڑیں گے کہ ابھی جو یہ مسئلہ ہوا ہے نا, علماء کرام نے ہمارے یہ جو جہاد فرض کرا دیا, تو اس پہ غامدی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ بھائی ان کا کام نہیں تھا ریاست کو بتانا کہ یہ کون ہوتے ہیں ریاست کو بتانے والے. اچھا, اس میں ویسے آپ نے غامدی صاحب کا ذکر کیا. غامدی صاحب اور حسن الیاس صاحب ویسے پرزور اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ جہاد کو کس طرح نیا جو اپڈیٹ ورژن آئے اسلام میں وہ اس میں موجود نہ رہے. 2.0 ہاں, جو 2.0 اسلام آئے اس میں جہاد کا کوئی ذکر نہ ہو. ویسے تو کوئی باقی جو نوجوان والی بات ہے نا, اس میں تھوڑا سا ایک اسٹیپ بیک لے کے عرض کرنا چاہوں گا کہ مرد یا انسان, مرد بالخصوص اور انسان بالعموم, یہ ان کی سائیکی ہے جو بہت پیچھے جا جاتی ہے یہ جنگجو نیچر کے حوالے سے. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے تجزیے کے اندر صرف بر صغیر کو اگر رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس سے دو مسئلے ہوتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہم ہولسٹک ویوز, جو ہولسٹک پکچر ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی ہے. دوسرا, ایک طرح سے نا ہم ڈی ہیومنائز کر رہے ہوتے ہیں بر صغیر کو. شاید یہ یہاں کے انسانوں میں مسئلہ ہے, باقی تو شاید کوئی افلاطون قسم کے لوگ دنیا پائے جاتے ہیں. جو جنگجو نیچر ہے نا, وہ دنیا میں ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی رہی ہے اور آج بھی ایگزسٹ کرتی رہی ہے. اس نیچر کو جو موریلٹی ہوتی ہے یا جو آپ کے نظریات ہوتے ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ مینیج کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی اس کو نظریاتی بیکنگ مل جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ پھر استعمال بھی ہوتی ہے. اگر آپ بات کریں تو یہ جنگجو نیچر آپ کو سری لنکا کے اندر ملتی ہے. یعنی کہ اگر سوسائڈ بامبنگ کی بات کریں تو وہاں سے ابتدا ہوئی تھی کہ جو تامل ٹائگر سے, تو وہ جنگجو نیچر وہاں ملتی ہے. پھر ویسٹ بنگال کے اندر نیکسلائٹ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے رہے ہیں, ان میں ایک جنگجو نیچر پائی جاتی ہے. پھر آپ نے فیض بھائی نے بلوچستان کا ذکر کر دیا. ابھی جو اس وقت وہاں پہ جو انسرجنسی ہے اس کا تو کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے. اور پھر اگر آپ بر صغیر سے باہر نکل کے جائیں, آپ کولمبیا میں جائیں, اس کے علاوہ کیوبا میں, وینزویلا میں, ساؤتھ امریکن کنٹری, پھر افریقہ کی تو اتنی زبردست رچ ہسٹری ہے وہاں کی. صومالیہ رچ ہسٹری سے مراد یہ ہے کہ افسوسناک ہسٹری بھی ہے اور کلچرلی بہت رچ ہسٹری ہے. ایتھوپیا, صومالیہ, سوڈان, ان سب میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن وہاں پر جو انسرجنسی تھی, وہاں پر جو جسے پراکسی کہہ لیں یا پھر لوکل گروپس جو ہیں وہ عام ریزسٹنس کر رہے ہیں یا دہشت گردی کر رہے ہیں, وہ ایگزسٹ کرتی رہی ہے. سو اس کو پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف بر صغیر کا نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ مسئلہ صرف اسلام کا بھی نہیں ہے. اور اس کو اسی پیراہے میں اگر دیکھیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جو بر صغیر میں جو نوجوان رہتے ہیں, جو نوجوان پائے جاتے ہیں, ان میں ان کی آپ نیڈ سمجھیں, ان کے جو مسائل ہیں وہ سمجھیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کی تھنکنگ پیٹرن کیا ہے. اگر ان کے مسائل کو, ان کی تھنکنگ پیٹرن کو سمجھے بغیر آپ یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے گا, تو جو ریزولوشن ہے وہ اتنی سسٹینیبل نہیں ہوگی. ایک بات تو یہ ہو گئی ہے. دوسری بات جو اس سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مینیپولیٹ ریاست کرتی رہی ہے یا ریاستیں کرتی رہی ہے, جو مختلف گروہ کرتے رہے ہیں, وہ اس مینیپولیشن میں بھی فرق ہے. ایک تو مینیپولیشن وہ ہوتی ہے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کرتے ہیں, کہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, بھلے وہ بلوچستان کے اندر ہوں, بھلے وہ کی پی کے اندر ہوں, وہ تو پھر بھی آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں, وہ تو پھر بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں. لیکن جو ریاستی پالیسی سے جو چیز جو بیانیہ بنتا ہے اس کو مینیج کرنا پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات نہیں ہوتی, پھر وہ نہ ٹیچرس کے بس میں ہوتا ہے. تو اور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ریاست جو کہہ رہی ہے نا وہی حقیقت ہوتا ہے, ریاست جو کہہ رہا ہے وہی پالیسی ہوتی ہے. بالکل, اب یہی نقطہ ہم سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں اس میں صرف ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں, مسئلہ صرف اگر ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اسٹیٹ کا جو تصور ہے, یعنی اسٹیٹ, اب جو ہم جس کو اسٹیٹ کہتے ہیں, جیسے مولانا مودودی نے اصل میں جو بنیادی سٹانس تھا ان کا یہ تھا کہ کچھ چیز خفیہ نہیں ہو سکتے. آپ کا ایک ملک سے معاہدہ ہے, آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے, آپ نے اس کو تسلیم کیا. یعنی تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی ملک کے آپ اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. تو یا تو آپ اعلانیہ جنگ کریں, آپ اعلان کریں کہ بھی ہم آپ کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں, یا پھر آپ نہ لڑیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے ساتھ معاہدہ بھی نہ توڑوں اور میں آپ کے ساتھ جنگ بھی کرتا رہوں. وہ دونوں چیزیں ساتھ, ہاں میں اب اس کی طرف آتا ہوں بعد میں. آئیڈیل بات یہ, اب ہم اس پر آتے ہیں کہ دیکھیں, جب
نیشن اسٹیٹ بننے کے بعد اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس پورے فریم ورک کو، یا تو میں اس پورے فریم ورک کے خلاف کوئی جنگ لڑنا شروع کروں کہ جناب مجھے یہ فریم ورک تسلیم نہیں ہے. بھائی 1857 میں 19ویں صدی میں 20ویں صدی میں گروپس ہوتے تھے، وہ یہ ہوتا تھا کہ وار لارڈز ہوتے تھے نا، کہ جس علاقے میں آپ کے پاس زیادہ جنگجو ہیں آپ کے پاس وہ علاقے کا وہ موجود ہے، اختیار موجود ہے. تو یہ ریاست کی اینٹی ہے. اس میں رہتے ہوئے بالفرض مجھے ریاست کے کسی اصول سے اتفاق نہیں ہے کہ فلسطین میں جو اس وقت ایشو ہے یا ایون افغانستان میں جو اس وقت کسی اور ملک میں مسائل ہیں بالفرض، تو وہاں اب میری ذمہ داری کا تعین کیا میں کس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ اب مجھے، کیونکہ ریاست اپنا یہ کام نہیں کر رہی ہے، تو مجھے ہتھیار اٹھا لینا چاہیے. یہ ایک بنیادی سوال ہے نا، اس کو ہم کیسے ریزالو کریں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسا تو اس کو تو خیر سمجھنا چاہیے نا کہ اگر فلسطین کا مسئلہ ہے اس پہ بات کرنا یا کوئی بھی اقدام کرنا وہ حکومتوں کا کام ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں، اچھا پاکستان کے، اچھا پھر ہمیں کچھ ریئلٹیز بھی دیکھ لینی چاہیے. پاکستان کیا کر سکتے ہیں؟ وہی والی بات ہے، ہندوستان اگر حملہ کرے گا تو ہم بہت بہادر ہے، اسرائیل کی بات آئے گی تو ہمارے ساتھ بہت سے اگر مگر چونکہ چنانچہ لگ جائیں گے. اور نیشن اسٹیٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے بعد تو یہ چیزیں ویسی، یعنی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یعنی آپ ایک امت کا تصور ہے، ٹھیک ہے، اور جو یہ تقریباً کوئی 100 سال ہونے کو ہے نا نیشن اسٹیٹ کا جو تصور ایک ڈیولپ ہو گیا ہر جگہ، اب وہ مسائل کھڑے کرتا ہے. کیونکہ آپ جب اپنے آپ کو ایک امت کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں تو سرحدوں کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی مجھے وہاں ہماری فوج کو یا کسی کو بھی جانا چاہیے. اب وہ ریاستیں دیکھتی ہیں ٹیبل کے اس طرح بیٹھی ہوئی، کہتے ہیں یار وہ اتنا آسان ہے، یعنی وہاں ہم نہیں جا سکتے. اچھا پھر آپ کے اندر اختلاف اتفاق، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو اس کا بہت بڑا، زیادہ بڑا چیلنج ہے نا ان کو تو، کہ ہندوستانی ہونا اور پھر مسلمان ہونا، اور ان کو ظاہر سی بات ہے وہ ایک بہت مشکل سے ہمیشہ ہی ان کو جو گزرتے ہے نا وہ ہیں. ایک طرح تختہ مشق پہ رکھا جاتا ہے کہ آپ بتاؤ، ثابت کرو. نہیں، یہ تو خیر ایک بڑا غلط رویہ ہے. دیکھیں آپ یہاں سے بیٹھ کر ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان جانچنا چھوڑ دیں، وہ وہاں کن حالات میں رہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا؟ مطلب کوئی جانتا ہے نہیں کہ کن حالات میں رہ رہے ہیں. وہ وہاں ٹوٹل ملا کر کتنے کی 20-25 کروڑ ہے. ہم سے زیادہ ہی ہیں. 20-25 کروڑ سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایمان کے اس درجے پر وہ پہنچ جائے، بس وہ کر لیں، ہم دیکھتے رہیں. مطلب یہ نہیں یار، ایسا نہیں ہوتا. اور ہر جگہ کے الگ الگ مسائل ہیں. اب سعودیہ میں رہنے والے کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جو ان کو ہندو میجورٹی کا سامنا ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ ان کو اپنا ہندوستانی ہونا، وہ ایک فضول سے سوال کیا جاتا ہے کہ پہلے آپ انڈین ہیں یا پہلے آپ مسلمان ہیں. مطلب یہ سوال اتنا ابسرڈ ہے. قرآن بہتر ہے یا گیتا بہتر ہے، تو آئین بہتر ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ وہی ہے جیسے یہاں سوال ہوتا ہے نا بلوچوں سے مذمت کیوں نہیں کی تم نے، اور گھوم پھر کے الگ طرح کے اس طرح کا سوال ہے. یا وہ فلسطینیوں سے کہا تھا حماس کی مذمت کر کے دکھاؤ. اچھا ان سے سوال ایسا کیوں کیا جاتا ہے وہاں کے مسلمانوں سے؟ میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نا. میں بتاؤں گا، مشکل ہو جائے گی پوڈ کاسٹ کرنا. دیکھیں میں بڑا کنٹرول کرتا ہوں ایسے معاملات پہ. میری ویسے آپ وہ جیسے ہمارے شکری صاحب کھیلے تھے ویسے آپ کھیلنے لگے. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو وہاں کے مسلمان میں سے کہیں کا بھی مسلمان ہو، وہ اپنے آپ کو، جو اس کی شناخت ہے، وہ پہلے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. جو اس کی شناخت ہے عمومی طور پہ وہ یہی دیکھا جاتا ہے. اس کے پھر آن ٹاپ آف اٹ جو اس کی شناخت ہے، آن ٹاپ آف اٹ اسے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا آپ کی دوسری شناخت کیا ہے. تو یہ جو مسلمان جو نظریہ ہے نا، یہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اٹ سیلف، مطلب اگر دیکھا جائے کہ اس میں ایک مسئلہ ہے. اور فیض میں نے جیسے کہا تھا کہ نیشن اسٹیٹ کی وجہ سے یہ اٹ سیلف ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو شناخت ہے وہ ایز اے مسلمان پرائمری سمجھتے ہیں، یا اس کے بعد پھر آپ کی باقی چیزیں آتی ہیں. تو جو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ باقی دنیا کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے، یا باقی مسلمانوں کو دیکھ کے ان کو یہ پریشانی آتی ہے. اور کیونکہ ایشو یہ ہے کہ اسلام انہرنٹلی جو کانسیپٹ ہے، یہ جو سیاسی اسلام یا پولیٹیکل اسلام جو اٹ سیلف ایک کانسیپٹ ہے، وہ واقعی ایک امت کا ایک کانسیپٹ دیتا ہے. وہ ایک ایسی شناخت دیتا ہے کہ جو رنگ، نسل اور خطہ ان سب سے بیونڈ جاتی ہے. تو یہ والی بات جو انڈین مسلم کو ایشو ہے، اس کا ایشو یہ ہے. وہ خیر ان کی، ہمیں بھی ہے نا، لیکن کتنی صحیح بات کی ان کی اپنی جب اسرائیل کی باری آتی ہے تو ہم بالکل ویسے بن جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. انڈیا کے بارے میں اتنی بات سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بھی تو ہمارا ہی ہے. مطلب اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ انسان کی زندگی یا مسلمان کی زندگی سے زیادہ ہمیں جو پاکستانی آئیڈینٹی ہے، جو ہماری جغرافیائی سرحدیں، وہ زیادہ عزیز ہیں. وہ اصل میں ہندوستان کے معاملے میں ہم ذرا سخت قسم کے پاکستانی قوم پرست مسلم بن جاتے ہیں نا. یعنی انڈیا سے ذرا نفرت، ذرا تھوڑا اضافہ، بارود ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. وہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ بھائی اب سارے یہاں پر کیا کریں نوجوان، یہاں تو دیکھیں نوجوان یہی کر سکتا ہے. دیکھیں ہر آدمی کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کس کی پر کتنی، وہ کہتے ہیں نا کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ یہی ہے کہ بھائی جتنی استطاعت ہوتی ہے اتنا ہی بوجھ ہے.
تو اب ایک عام نوجوان سے ہم کوئی آرمی چیف والا بوجھ تو اس کے اوپر خدا نے نہیں ڈالا. مسئلہ کیا ہے دیکھیں, ہم تو نہیں اس سے ایکسپیکٹ کر رہے, وہ اپنے اوپر یہ ڈیوٹی خود عائد کر کے بیٹھا ہوا ہے نا. اچھا یہ وہ رات کو بھی کوڑ رہا ہے, وہ چائے خانوں پہ بھی بھیڑ رہا ہے, وہ کہتا ہے نہیں مجھے جانا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ لوگ صوفی قسم کے لوگ ہیں, متوازی دین والے, اب آپ لوگ چپ بیٹھے, ہم جہاد پہ نکلیں گے. تو مطلب کیا ہوگا. بلکہ میں تھوڑی سی اس میں بات اور ایڈ کر دوں, یہ جب سے یہ غزہ والا ایشو ہوا ہے, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا نوجوانوں سے, بہت مطلب نوجوان سے بہت ٹین ایج کے جو بچے ہیں ظاہر موبائل یوز کر رہے ہیں, وہاں سے جو سینز آتے ہیں, جو کچھ وہ دیکھتے ہیں, وہ بہت ان کے اندر ایک وہ پائی جاتی ہے بے چینی اور مایوسی, کہ ان کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر کیوں نہیں سکتے نا. اصل میں دیکھیں سوال تو بڑا ویلڈ ہے نا, جائز سوال ہے. آپ کے سامنے تصاویر آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, برا حال ہے, اور پوری دنیا یہ بات کہہ چکی ہے کہ یار بدترین ظلم ہے, اور ابھی 1.5 سال سے نہیں ہے. وہ تو احمد جاوید صاحب نے بڑی صفاکی سے اس کو حماس کے گلے میں ڈال دیا. محترم ہے, ہمارے بزرگ ہیں, بڑا احترام ہے, لیکن ان کی اس رائے سے 1000% اختلاف ہے, اور ان کے الفاظ جو تھے نا وہ اور زیادہ بہت سخت اور تکلیف دہ تھے. تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ وہاں پر زیادتی ہو رہی ہے. اب جو نوجوان سوال کرتا ہے نا, سوال تو اس کا بالکل درست ہے. اچھا اس سوال کے جواب میں کیا آپ اس کو یہ کہہ کر خاموش کریں گے کہ چپ ہو جاؤ, نہیں پوچھو, اپنی نماز پڑھو؟ اس کے جواب میں آپ اس کو سمجھانا ہوگا. وہ جو بات ہے نا اصل میں, کہ ایک تو اس کو یہ اس کا جو نیریٹو ہے, اس کا جو مائنڈ ہے, اس کی طرف لانا ہوگا کہ دیکھو یار کام تو یہ حکومتوں اور افواج کا ہے. آپ کا پہلا کام پرائمری جو آپ کی وہ بیسک ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان حکمرانوں تک اپنی آواز پہنچا کر ان کو اس بات کے لیے آمادہ کریں, اور اپنے حصے کا آپ کوئی بائیکاٹ کر رہے ہیں, کوئی فنڈ کر رہے ہیں, وہ آپ کرتے رہیں, یہ آپ کا کام ہے. تو آپ سے اللہ نے اسی کا پوچھنا ہے. اور دوسری جو اس میں ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے نا, دیکھیں جو بہت زیادہ جذباتی ہے وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو کر نہیں رہے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا, یہ جو ہمارے ملک میں خدمت کے بہت سارے ادارے ہیں, بہت کام کرتے ہیں. اگر آپ اصولی طور پر دیکھیں نا تو یہی ادارے ہمارے ملک میں ایک بڑے انقلاب یا اس کی راہ میں رکاوٹ ہے, کیونکہ یہ حکومتوں کی بیڈ گورننس کو سہارا دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جو یہ رفائی تنظیمیں ہوتی ہیں یہ کچھ بھی کر لیں, یہ حکومتوں کا تو متبادل نہیں ہے نا. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ کوئی 200 لوگوں کو راشن دیتی ہیں تو اس کی پروجیکشن ایسی ہوتی ہے کہ کوئی 2000 تک چیز پہنچا دی. لوگ بھی مطمئن کہ کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ بھی مطمئن کہ ہم کام کر رہے ہیں, سرکار بھی مطمئن کہ ٹھیک ہے یار ہمارے ذمے کا کام انہوں نے اپنے ذمے لے لیا. تو وہ ایسے نہیں لگتا کہ آپ نے حماس نے اپنے ذمے جنگ لے لی جو ان کو لینی چاہیے تھی. اب اس کا اگلا بھی ہے نا, اگلا مرحلہ یہ تو ہے. ایک بات جب اللہ نے ان کو وسعت نہیں دی تھی تو کیا ضرورت تھی. نہیں وہ اس پہ بھی آتے ہیں. اس میں بھی دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ یہ بتائیں, جب ان کے سامنے لوگ بیماری سے مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, تعلیم نہیں ہے, تو اب وہ کیا کرے؟ اب حکومت تو اپنا کام کر نہیں رہی. تو ایسے میں پھر یہ بولتے ہیں کہ بھائی اب اتنا بھی ہمارا جو ہے نا دل سخت نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں, جو ہمارے بس میں ہو سکتا ہے ہم کھانا بھی پہنچائیں گے اور علاج کے لیے بھی کریں گے. ٹھیک ہے حکومتیں نہیں کر رہی لیکن کریں گے. تو یہی والا جو فارمولہ ہے پھر یہاں پر لاگو ہوتا ہے. اچھا یہاں پاکستان سے یہ بات تو ایک تو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ پاکستان سے کسی عام آدمی کا غزہ تک پہنچنا لڑنے کے لیے ناممکن جیسا کام ہے. ناممکن ہی ہے, یعنی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بارڈر جس طرح سے سیل ہے, اور جانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا, ایک پورا نیٹ ورک بھی نہیں جانا چاہیے, نہیں جا سکتے. نہ کشمیر جائیں, نہ آپ افغانستان جائیں, نہ آپ سیریا جائیں, اپنے ملک میں رہ کے کام کریں. نہیں دیکھیں وہ جانے والے تو چلے بھی گئے اور انہوں نے کر بھی لیا معاملہ, مطلب خود بھی برباد ہوئے, پیچھے والوں کو اچیومنٹ. تو یہ تو آپ ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو انہوں نے تو اپنے طور پر کابل بھی آزاد کرا لیا, شام بھی آزاد کرا لیا نا, غزہ میں بھی آزاد ہو گیا. غزہ تو آزاد نہیں ہوا. دیکھیں پھر یہ تو وہ والی بات ہو گئی نا, ہمارا پیارا کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر آپ کیوں اس کا علاج کراتے ہیں؟ مرنے چھوڑ دیں, ویسے ہی مرنا ہے اس سے. علاج کرنے میں اور جو ہے وہ جا کے لڑنے میں فرق نہیں ہوتا. یار دیکھیں نجم بھائی, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں, ہاں اس پر بات ہو سکتی ہے کہ ان کی کیپیسٹی ہے یا نہیں, یہ ایک علیحدہ پہلو ہے. لیکن آپ بتائیں نا دنیا میں وہ ایک ملک بتا دیں جس کو جو ہے نا آزادی یوں ہی ہنستے کھیلتے ملی ہو. آپ ایک مثال پیش کریں, سوائے ان ممالک کے جن کو استعمار نے آزادی دینا چاہیے پلیٹ میں رکھ کے, اور اس کی بھی وجوہات تھی نا اپنی کالونی کو جو اچھا وہ آزاد کرا کے نے میڈیا کو آزاد کر دیا تھا, پھر گلے پڑ گیا میڈیا. تو وہ دیکھیں نا جو جن نوآبادیات کو آزادیاں ملی تو وہ آزادی کس کو ملی؟ آپ بیشتر ممالک اٹھا کر دیکھ لیں, کہیں ملوک ہیں کہیں عامر ہیں, تو وہی جو زیادہ تر میں اور سو مچ اینڈ سو جو افریقن کنٹریز کو آزادی ملی وہ تو ایسا مذائقہ قصہ ہے کہ برلن کانفرنس ہوئی تھی, اس میں جو یہ سارے یہ کالونیل ماسٹر تھے, فرانس اور نیدرلینڈس اور جرمنی اور یو کے ایکسیٹرا, اٹلی, تو انہوں نے بس ایسی لکیریں کھینچی. مطلب وہ لٹرلی اس کے اوپر آج ہی مذاق بنتا ہے کہ انہوں نے نہ کلچرل دیکھا, نہ ایتھنیسٹی دیکھی, نہ لینگویج دیکھی,
بس کسی کے سمجھ میں آیا کہ اس کو ایسے نقشہ بنا دو, کسی کی کوئی ڈرائنگ رچے گی, تو لٹرلی افریقن کنٹریز میں جو اس کو مطلب شیپ کارڈ آؤٹ کیا گیا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ ہنسے ہیں کہ بس ایسی بس کسی نے اٹھ کے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی لائن اب نے وہ جو پراکسیز والی بات ہم شروع میں کر رہے تھے, اس میں ایک بات جو بہت میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پراکسیز والا معاملہ ہوتا کیا ہے. پھر آپ دیکھیں نا, آپ جب کیونکہ اسٹیٹ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اسٹیٹ کے اپنے, ہم اگر اس پہ آ جائیں بدلتے والی بیانیے کی بات ہے نا, نہیں آپ یہ دیکھیں بعد آئیں گے. میں چاہ رہا پہلے حماس والی بات ہم مکمل کر لیں. حماس والی بات آپ بدلتا ہوا بیان تو ہم دیکھیں گے دوبارہ سے. ایک بات کر دوں, ایک چھوٹی سی بات ایک عرض کر دوں اسی نقطے کے اوپر کہ جو آئی ڈونٹ ہیو پرابلم کہ ہم کسی کی اسٹریٹجی کو کرٹیسائز کریں یا اس نے کوئی عمل کیا جیسے ہم حماس کی بات کریں اس کو کرٹیسائز کریں, اور بالکل یہ انسان کا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر جتنی بھرپور تنقید کر سکتا ہے. جو مدعا ہے جو ایجیٹیشن اور جو اختلاف ہوتا ہے اور جو پریشانی ہوتی ہے اس پہ ہوتی ہے کہ جو اس کا سورس کوڈ ہے, یعنی کہ جو استعمار ہے, یعنی کہ ابھی فیض بھائی نے بات کی کہ جو, اور ہم بھی یہی آگے بات کریں گے مستقل, کہ یہ جنگجو نیچر ہونا اور یہ نکل کے بس یہاں سے پاکستان سے نکلو کشمیر پہنچ جاؤ اور افغانستان پہنچ جاؤ, یہ نیچر ہونا, یہ اس کے اوپر تو ہم ان کو سمجھائیں گے اور ان کے اوپر بات کریں گے, لیکن یہ ادھوری بات رہے گی کہ ہم اگر پوری بات نہ کریں. پوری بات یہ ہے کہ وہ نوجوان اس حد تک پہنچ کیوں رہا ہے, وہ پہنچ رہا ہے اس استعمار کی وجہ سے, اس کے ظلم کی وجہ سے. تو اگر آپ اس ظلم کے اوپر بات نہیں کریں گے, اس استعمار کے خلاف بات نہیں کریں گے اور اس کو پریکٹیکل سولوشن نہیں دیں گے تو وہ تو جائے گا. نہیں, پریکٹیکل سولوشن کیا ہے دیکھیں نا, اب ہم نے یہ کہا نا کہ ہم نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے کام نہ کریں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ 7 اکتوبر کا حملہ جو حماس کرتے ہیں ان کی استطاعت سے بڑھ کے بہت ہی بڑا کام تھا یہ؟ دیکھیں نہیں, وہ انہوں نے ٹھیک کیا. دیکھیں اگر ان کی نظر سے جا کے ان کے معاملات دیکھیں نا, ان کے پاس تو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے. جو ان کے قریبی ممالک ہیں جن کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ تو ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. غزہ کی جو سرحد مصر سے ملتی تھی وہ وہاں سے حسنی مبارک کی زمانے سے شاید بندے یا سی سی کے زمانے سے بن پڑی ہے, سرنگیں تھی. اردن کے معاملات آپ کو پتہ ہے بڑا متبرک خاندان ہے, لیکن اس کی چیزیں آپ دیکھ لیں. شام کی جہاں تک بات ہے تو گولان کی پہاڑیوں پہ تو بہت عرصے سے وہاں قبضہ ہے اور شام کی کوئی ایسی حالت بھی نہیں ہے. تو مجموعی طور پر جس طرح سے وہاں پر انتظام کیا گیا ہے نا, اب یہ جو آزادی, مساوات, دہشت گردی اور جو یہ سب باتیں نا, یہ اصطلاحات سننے میں بہت اچھی ہیں جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں. پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے, یعنی آپ اپنے ملک میں تو جمہوریت چاہتے ہیں اور وہاں اس کے لیے کام بھی کرتے ہیں, انسانی حقوق کے لیے, خواتین کے حقوق کے لیے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اپنے مفاد کے لیے حکومتوں کا بدل دینا اور جمہور جو نکلے ہیں ان کو بری طرح سے کچل دینا, اور ان کے اوپر مصر میں آپ نے کیا, تو یہ ایک وہ منافقت ہے کہ جس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور پھر وہی اگین ایک مسئلہ موجود ہے, دیکھیں اس کو حل کیے بغیر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس کو سو کالڈ دہشت گردی کہتے ہیں, یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم دہشت گردی کی تعریف ہم نے وہی مانی ہے جو ہمیں دی گئی ہے. یعنی آج امریکہ اس سے بدل جائے تو پھر ہماری بھی تعریف بدل جائے گی. تو وہ اس ایشو آپ نے ریزولو کیا نہیں ہے, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا آدمی کوئی مزاحمت بھی نہ کرے, بات بھی نہ کرے, تو ایسا تو نہیں ہوگا. تو یہ دنیا جو آپ نے نیشن اسٹیٹ ایک لیگ آف نیشنز اس میں یہی طے پایا تھا نا کہ دنیا کے جو آئندہ تنازعات ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہوں گے, اور دنیا نے بڑی تباہی دیکھ لی. آپ نے تو پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں کروڑوں انسان مار دیے, برباد کر دیے, اتنے تو کسی نے نہیں مارے. آپ نے جاپان کے ساتھ کیا کیا, آپ نے عراق میں کیا کیا, آپ نے افغانستان میں آپ جو کچھ کرتے رہے, سب جگہوں پر کوئی جمہوری تحریکیں بھی اٹھیں تو ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا. تو وہ جب تک آپ کے اس میں وہ فالٹ موجود ہے, آپ اس کو سنجیدگی سے اس کو نہیں ایڈریس کریں گے تو وہ چیز تو نہیں ٹھیک, وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. فلسطین کا مسئلہ آپ اس کو اسلام یا مسلمانوں سے ہٹا کر بھی دیکھیں تو انسانی طور پر بھی ایک مسئلہ ہے, اور ان کی مزاحمت کو تو اقوام متحدہ بھی ایک جواز دیتا ہے نا, فراہم کرتا ہے جو کچھ آپ نے وہاں پر کیا. اب وہ جو اسرائیلی مظالم ہے اور وہ جس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں, نہ امریکہ اس کی کوئی مذمت کرنے کو تیار ہے, نہ برطانیہ کرتا ہے, نہ فرانس کرتا ہے, کوئی بھی نہیں کرتا. ہاں ان ممالک کے عوام ضرور نکلتے ہیں, لیکن وہ بیچارے بہت ایک محدود ان کی تعداد ہے تو وہ نہیں کر پاتے. جب ایک کاز نہیں ختم ہوگا, اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کاز برقرار رہے اور اس کاز پر بات کرنے والے جو وہ خاموش ہو جائیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور باقی رہی آزادی کی بات, 7 اکتوبر ہو یا کوئی بھی ایک واقعہ ہو, تو وہ تو اب یہ بڑا مشکل ہے, چونکہ آج ہم 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو اب ہم امن کی باتیں, یہ سب باتیں بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن جن کو آزادی چاہیے اور حقیقی آزادی, پی ٹی آئی والے بس سمجھ لیجیے گا,
تو جنہوں نے حقیقی آزادی لینی ہے تو بھائی وہ تو مزاحمت کے بغیر نہیں ملے گی. اچھا یہ ایک تلخ حقیقت ہے, یہ ایک تلخ حقیقت ہے نا. پی ٹی آئی کا بھی دیکھ لیں نا کیا حال کیا ہوا ہے. تو ایک تلخ حقیقت ہے, آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا لیں, اگر اس طرح سے نہیں ہوا تو ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے, اس کا فیصلہ خود فلسطینی کریں گے. اگر وہ اپنی اس مزاحمت سے, اس چیز سے وہ اگر تنگ آ گئے ہیں, یعنی بہت ایک مشکل میں گزر رہے ہیں, اگر وہ ہتھیار رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ سرنڈر کرتے ہیں تو یہ ان کا فیصلہ ہوگا. اور یہ بس آپ سمجھ لیں جیسے قرطبہ چھوڑا تھا تو اسی طرح کا فیصلہ تھا. قرطبہ تو شاید الگ طرح کا معاملہ تھا, یہ تو ایک مزاحمت کی انتہا سے بھی آگے چلے گئے نا. کچھ بچا نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں کہ آپ اتمام حجت, جو کچھ آپ کے پاس تھا اس سے آپ نے کہیں زیادہ کا کر دیا. تو اب غزہ اگر سرنڈر ہو بھی جاتا ہے, خیر وہاں بچا بھی کیا ہے, تو وہ اپنے حصے کی چیز پوری کر چکے ہیں. سوال تو باقی پھر امت مسلمہ پر ہوتا ہے نا, اور امت مسلمہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اس کے لیے ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں. us back to the original question again کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں کا مقامی آدمی طے کرے گا, تو پھر تو یہ ریاست سے بات نکل کے وہ فرد کے کورٹ میں آ گئی نا, یا پھر جو ان گروہوں کے کورٹ میں آ گئی جو حقیقی آزادی کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ تو طے کر لیا کہ ریاستیں اس معاملے میں بالکل ناکام ہیں, اور بلکہ وہ تو پورے ظلم کا حصہ ہیں کسی نہ کسی درجے میں. دیکھیں پی ایل او نے بھی ایک مزاحمتی تحریک چلائی نا, یاسر عرفات نے کی جد و جہد نا, اور وہ ایک قومی جد و جہد تھی جس میں مسیحی بھی شامل تھے اور عرب بھی تھے. قوم پرست اور کمیونسٹ نظریات کی بنیاد پر ایک مشترکہ قسم کی جد و جہد تھی. اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنی ساری جد و جہد سے جو ہے نا دستبرداری اختیار کی اور ایک معاہدہ کیا, اور جو مغربی کنارہ ہے وہاں کی حکومت بھی ان کے پاس ہے اور کافی عرصے سے, اور وہ وہاں پر موجود ہیں. تو کیا مغربی کنارے سے بھی سب لوگوں نے وہ مفاہمت تسلیم کی ہے؟ جو جنین کیمپ ہے یا دیگر ہے وہاں سے تو ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں نا جو مزاحمت کرنے والے ہیں. تو اسی طرح سے غزہ کے لوگوں نے یا حماس نے وہ مفاہمت نہیں کی. اب ایک گروپ نے کر لی, یہ گروپ بھی تو یہی کچھ کرتا تھا جو محمود عباس صاحب آج کل بہت ایک ان کا نام بھی سننے میں آ رہا ہے. حماس پر کافی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, الفتح کی شروع سے ناراضگی ہے, اور اس میں ایسا نہیں کہ ہر جگہ حماس ٹھیک ہے. یقینی طور پر اس نے بھی غزہ میں ان کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, ہوتے ہیں واقعات. انسانی گروہ جو ہے نا, فرشتہ کوئی نہیں ہوتا. ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی انسانی گروہ, کوئی شخصیت, کوئی جماعت, کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے کہ اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی. بس تنقید کا موقع محل اور وہ کتنی جائز تنقید ہے وہ ہونی چاہیے. تو حماس بھی انسانوں کا گروہ ہے, اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور وہ غلطیاں کرتی بھی رہی ہے, لیکن مجموعی طور پر چونکہ غزہ کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, یہاں تک کہ مغربی کنارے میں بھی اس کے لیے ایک حمایت اب اچھی خاصی موجود ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ کٹہرے میں ہم حماس کو کھڑا کریں, فلسطینیوں کو کھڑا کریں, ظالم کے حوالے سے بات کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور جو سارے اختیارات رکھنے کے باوجود جب آپ آمادہ نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں ایسے ہی کیوس ہوگا نا. اور پھر جو مسلم حکمران ہے, یعنی کم سے کم یہاں تو اگر یہ لوگ کوئی ایک توانا موقف اختیار کر کے بات بھی کر لیا کرے نا, یعنی ایک پوری اگر امت مسلمہ اگر آپ دیکھیں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد, میرا خیال ہے صرف یہ 70 اور 80 کی دہائی تھی جب شاہ فیصل شہید, انہوں نے ایک وہ بنانے کی کوشش کی. یہاں پر بھٹو صاحب تھے اور معمر قذافی, اور ایک اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی, یعنی کچھ انہوں نے بات تو کی نا, 2 کانفرنس ہوئی, تو وہ یعنی ایک بات کی تو لوگوں کو کچھ حوصلہ بھی ملا. اچھا ابھی آپ ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھیں, امت مسلمہ ریاستوں کی سطح پر تو نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن امت مسلمہ عوام کی سطح پر ان کے سماجی رابطوں کی صورت میں موجود ہے. اور اس کی ایک بہترین مثال ہم ان دنوں دیکھ رہے ہیں کہ جب ہندوستان کا یہ معاملہ ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو میڈیا ہے, عرب میڈیا, وہ اس میں خاص طور پہ اب دلچسپی لے رہا ہے. یعنی مختلف رپورٹس آ رہی ہیں, ہر چیز کے بارے میں وہ کور کر رہے ہیں, اور جو وہاں کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر لوگ موجود ہیں وہ بھی اس معاملے کو کور کر رہے ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. اصل بات تو وہ یہ ہے کہ وہاں پر جتنے کامنٹس آ رہے ہیں نا, جو تبصرے کرنے والے لوگ ہیں, کوئی کہتا ہے میں یمن سے ہوں لیکن میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہوں, کوئی کہتا ہے میں لیبیا سے ہوں, میں پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہوں, میں الجزائر سے ہوں, میں پاکستانیوں کے ساتھ ہوں, مسلمان ہونے کی وجہ میں مصر سے ہوں. اچھا تو یہی تو بات آ گئی نا, امت مسلمہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہاں ہے, تو بھائی یہی تو ہے, آپ جا کے پڑھیں تو صحیح تبصرے. ابھی ہم بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہے ہیں, یعنی افغانستان کے تو خیر در الگ مسائل ہیں, آپ دیکھ لیں. ہاں بنگلہ دیشی آپ دیکھیں نا, وہ آپ کی حمایت میں آپ سے بڑھ کر آپ کا نیریٹو لے کر چل رہے ہیں. تو یہ ابھی انڈونیشیا, ملیشیا, یہاں کے مسلمانوں کی ہم نے کوئی چیزیں نہیں دیکھی, یعنی یہ ان کی ہم بات کر رہے ہیں جن کے کامنٹس موجود ہیں, اپنے ملکوں کے نام لکھ رہے ہیں, عربی میں لکھا ہوتا ہے, ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بھائی نے یہ لکھا ہے.
وہ آپ کے ساتھ کیوں ہے؟ لو فرام یمن، ہاں مطلب ساتھ ہیں آپ کے، دعائیں دیتے ہیں آپ کی، تو وہ کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ سفارتی طور پر بھی ہندوستان بہت آگے ہم سے، معاشی طور پر بھی آگے، اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے، ہر چیز میں آگے. لیکن جذبے میں ہم آگے نہیں، جذبے میں ہم آگے ہیں یا نہیں ہیں؟ وہاں جو ایک عام مسلمان ہے نا امت مسلمہ کا، وہ آپ کے ساتھ ہے. صرف یہ کہنے کا مقصد ہے، وہ کوئی یہ نہیں بول رہا ہے ہندوستان کے ساتھ ہے. تو حکومتیں تو ہندوستان کے ہی ساتھ ہے نا بہت ساروں کی، تو وہ نہیں ہے. آپ جو پراکسی والی بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا، میں اس میں یہ صرف جو بات پراکسی والی وہ یہ تھی کہ اسٹیٹس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، جس میں ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہے، ہم نے تو پورے ایرا کو خود ہی دیکھا ہے، اس خطے نے دیکھا ہے کہ جی افغانستان میں جو کچھ ہوا اس وقت جب مغرب ایک طرف تھا، اور آج حیرت انگیز طور پہ پاکستان کے وزیر دفاع اس کو ڈرٹی ورک کہتے ہیں. جس وقت انہوں نے کروایا تھا اس وقت وہ ڈرٹی ورک ان کے لیے بھی نہیں تھا. اچھا، آپ کنٹینیو کیجیے گا. بات یہ ہوتی ہے امریکنز کی اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ امریکنز کہتے ہیں کہ یہ پیسے یہ اسائنمنٹ ہے، زبردستی تھوڑی یار منع کر دو، پیسے لینے سے منع کر دو. تو میں یہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ کا جب بیانیہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو یہ پراکسی وار اصل میں اس کا جو فوڈر ہے یا اس کا جو چارہ ہے وہ تو بنتا وہی عام آدمی نے، جس کے اخلاص کو یا جس کی نظریات کو یہ استعمال کرتا ہے. تو اس چیز کو بھی اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ریاست کی کہنے کے اوپر اگر آپ کسی گروپ کا حصہ بن رہے ہیں یا ریاست کسی چیز کو آگے لے کر جا رہی ہے تو الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوگا. مجھے تو لگتا ہے شاید کل کو ہمیں جو بالکل پہلی ہماری جنگ تھی انڈیا کے ساتھ، اس میں بھی کوئی آ کر کے کہہ دے گا کہ وہ ہم نے غلط کیا، تو شاید اعتراف کر بھی چکے ہیں وہ لوگ اس بات کا. آخر میں کولیٹرل ڈیمیج بنتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ اس میں اگر لوگوں کو ہم حقائق کو واضح نہ کریں اور یہ بات واضح نہ کریں کہ بھائی آپ خود ہتھیار اٹھا کر جب کہیں جا رہے ہیں اس کا نتیجہ کل کو یہ نکلے گا کہ پاسبل ہے کہ آپ کو کل کو استعمال کیا جا رہا ہو کسی کام کے لیے. اچھا، ویسے آصف بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو گیا نا، یعنی تنظیمیں کھڑی کرنا، جتھے، گروپس اور یہ سب چیزیں، میرا خیال ہے آلموسٹ اب ایٹ لیسٹ پاکستان کی حد تک تقریباً یہ معاملات نمٹ چکے ہیں، یعنی بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. اصل میں وہ جو دور تھا نا پورا، ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نوجوان چلا جائے گا، نوجوان کہیں بھی، نوجوان اب کشمیر نہیں جا سکتا، فلسطین تو بہت دور کی بات ہے. اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست نے اس کو لپیٹا ہے ساری چیزوں کو. جنرل مشرف کے زمانے سے ہی اس کو شروع کر دیا تھا 2003-4 سے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ دیکھیں بھرتی کا ایک پورا نظام ہوتا تھا. یا آپ کے اگر ہم کراچی میں بیٹھیں تو کراچی میں مختلف تنظیموں کے، چاہے وہ حزب المجاہدین ہو، لشکر طیبہ ہو، جیش محمد ہو، البدر ہو، حرکت المجاہدین ہو، حرکت الجہاد الاسلامی ہو، ان تمام کے مراکز تھے کراچی کے یعنی پوش علاقوں میں بھی تھے. اچھا، پھر یہ تھا بعض تنظیموں کے پاس مساجد تھیں، وہ ان کا مرکز ہوا کرتا تھا. اور مسجد کے علاوہ بھی یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے مختلف جگہوں پر بڑے بڑے گھر لیے ہوئے تھے، رینٹ پہ مل جاتے تھے. تو وہ ایک پورا سلسلہ ہوتا تھا کہ لوگ پورے پاکستان سے آ کے یہاں بھی رکتے تھے، یہاں سے رک کے جاتے تھے. اب وہ اس مرکز میں رہ رہے ہیں، مرکز میں کچھ دن گزارے، 8-10 دن ان کو رکھا، پھر اس کے بعد گروپ تیار ہو گیا تو ان کو آگے بھیج دیا ان کی تربیت کے لیے. تربیت افغانستان میں بھی ہوتی تھی، مظفر آباد کی طرف بھی ہوتی تھی، مانسیرہ میں بھی ہوتی تھی، تو وہاں پر ان کی تربیت ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا طے ہوتا تھا کہ یار پھر مزید سخت تربیت ہوتی تھی 3 ماہ کی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ کس نے آگے جانا ہے، بارڈر کراس کرنا ہے، کس کو پیچھے بھیجنا ہے. تو ایک سلسلہ تھا. تو اب نہ کوئی چیز نہیں ہے، اب نہ کوئی تربیت کا نظام ہے، اور نہ وہ بھرتی کے مراکز ہیں، نہ وہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں. تو وہ سب چیزیں جب ختم ہو گئی ہیں تو ایسے میں ایک نوجوان جذبے کا تو اظہار کرے گا، لیکن وہ پریکٹیکلی اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو وہ خوشائن بات کہی آپ نے. خوشائن کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جنگجو نیچر کے لوگ ہیں نا، ان کو اگر جنگ نہیں دیں گے تو وہ آپ سے لڑیں گے. تو ایک مسئلہ، ایک جو مسئلہ ہے نا، میں جو پہلے سے عرض کرتا ہوں، آپ جنگ کو کرائم کے طور پہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ نہیں، میں جنگ کو کرائم کے طور پہ نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنی پہلے اوریجنل آرگومنٹ کے اوپر آ رہا ہوں. فطرت کے جو آرگومنٹ تھا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو دیکھیں، میں آپ بھی یورپ میں رہے ہیں، رومن امپائر کو ابھی بھی وہاں پہ فینٹیسائز کیا جاتا ہے، گلیمرائز کیا جاتا ہے. کیا یا سینکڑوں سال پہلے ایک ریاست تھی، وہ تھی، ختم ہو گئی ہے. کروسیڈرز آرمی کو وہاں آج بھی جو ہے وہ فینٹیسائز کیا جاتا ہے، گلیمرائز کیا جاتا ہے. ان کا کیا لینا دینا اس بات کو؟ چے گیویرا ایک نوجوان تھا، کیوبا سے تعلق تھا اس کا، لیکن جتنے بھی آپ کو مارکسسٹ ملیں گے، کمیونسٹ ملیں گے، وہ اس کو ہیرو مانتے ہیں، اس کی شرٹس پہنتے ہیں. پاپولر کلچر کا حصہ ہے. صرف پاپولر کلچر کا نہیں ہے، صرف پاپولر کلچر کا نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کا جو نظریہ ہے، جو آپ کی آئیڈیولوجیکل گراؤنڈس ہیں،
اس کی بیکنگ کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی چیز ملے گی نا, آپ اس کے پیچھے آپ کو ریاست ملے گی, اس کے پیچھے آپ کو کوئی شخصیت ملے گی, تو وہ ہاں کوئی گروہ ملے گا, تو وہ آپ کی ایک دلیل بن جاتی ہے. پاکستان میں بھی یہی ہے کہ یا تو وہ جو آئیڈیولوجیکل گراؤنڈس ہیں لوگوں کے عمومی طور پہ عوامی انداز سے, یا تو وہ اسٹیٹ لیول پالیسی سے ریفلیکٹ ہوں. یعنی کہ اگر پاکستان کی عوام کی خواہش ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں, پاکستان کی عوام کی خواہش ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں وہ نہ ہو, تو یا تو وہ اس کی عملی پریکٹیکل امپلیکیشنس ہوتے ہوئے دیکھیں, وہ عوام وہ نہیں دیکھیں گے تو وہ ایجیٹیشن پیدا ہوگی. اور جو فیض بھائی عرض کر رہے ہیں, ہم سوری جو فیض بھائی فرما رہے ہیں, یہ میں ہمیشہ اردو کی غلطی کرتا ہوں. احمد سلطان بھائی نے مجھے بہت دفعہ سمجھایا کہ یہ غلطی نہیں کیا کریں. جو فیض بھائی فرما رہے ہیں وہ پھر وہی ہوگا کہ جو یہاں کا نوجوان ہے, آپ اس کو لاکھ سمجھاتے رہیں, آپ اس کو آپ کی بھی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہوگی, ہماری بھی آپ کی بھی لوگوں سے ہماری بھی ملاقات ہوتی ہے, آپ اس کو لاکھ سمجھاتے رہیں, ہم اس کو لاکھ اس کے پاؤں پڑ جائیں کہ یہ جو جس راستہ تم چل رہے ہو یہ راستہ صحیح نہیں ہے, وہ نہیں مانے گا, وہ اپنی کرے گا. آپ جواب دیں. نہیں دیکھیں, ریاستی سطح پر تو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ چیزیں تقریباً نمٹ چکی ہیں, تقریباً, جس کو شاید کوئی 1-8% کچھ ہو رہا ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن مجموعی طور پر جو کشمیر کا جو جہاد کا ایک پورا پروجیکٹ تھا یا افغانستان کا, وہ اسٹیٹ بن کر چکی ہے, تو طے شدہ بات ہے. اچھا اب کیا ہوگا, جو انہوں نے بات کی نا کہ وہ تو پھر بھی جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جا سکتا ہے ان گروپوں کے پاس جو ابھی بھی سرگرم ہیں, اور وہ کشمیر کے بجائے افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں, وہ ٹی ٹی پی کی شکل میں ہے, وہ القاعدہ کی شکل میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ اس وقت جو پاکستان کے لیے بڑا تھریٹ ہے نا, وہ تو ٹی ٹی پی سوشل میڈیا کے ذریعے بھرتیاں ہوئی نا, تو وہ بھرتیاں ہو سکتی ہیں, یہاں تک کہ شام کے لیے بھی بھرتیاں ہوئی, لوگ وہاں پر بھی گئے. تو ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جو ایک نیا مرکز شام کی شکل میں بنائے, ہو سکتا ہے یہاں سے کچھ لوگ وہاں جانے کے بارے میں یعنی سوچیں اور کوئی راستہ بنائیں. لیکن دوسرا ان کے پاس جو پھر آپشن رہ جاتا ہے وہ ٹی ٹی پی کا رہ جاتا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی ٹی ٹی پی میں جا کے گروہ در گروہ, ایک آدھ تو ہو سکتا ہے, دو, اور وہ جو ہے جیسا آپ نے بتایا ٹھیک ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھرتیاں ہوئی تو گورنمنٹ پکڑتی بھی رہتی ہے, ادارے لوگ گرفتار بھی کرتے رہتے ہیں ان کو, لیکن ایک وہ نیٹ ورک موجود ہے. لیکن یہ جو پیرالل دوسرا نیٹ ورک ہے نا, یہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ختم کر کے پچھتا رہے ہیں یا نہیں پچھتا رہے ہیں, یہ ایک علیحدہ بات ہے. کیونکہ اگر ہم کشمیر کا جائزہ لیں نا, آپ 88 سے تقریباً مسلح تحریک شروع ہو گئی تھی, اور اگر دیکھیں اس کا بھی ایک جائزہ لیں نا, تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ جب یہ الیکشن ہوئے تھے, یہ جو پیر صاحب ہیں سید صلاح الدین یوسف شاہ, حزب المجاہدین کے سربراہ, انہوں نے بھی الیکشن میں حصہ لیا تھا اور دھاندلی کر کے ان کو شکست دی گئی تھی. تو وہ مرحلہ تھا کہ اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ وہ مزاحمت کی طرف ہے. دیکھیں ایک راستہ موجود تھا نا, ایک جمہوری پروسیس کا, جیسا کیسا وہ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے, آپ نے اس کو بھی روکنے کی کوشش کی, تو اس کے بعد لوگوں نے ہتھیار اٹھائے. یہی الجزائر میں ہوا تھا, ٹھیک ہے, مصر میں یہ نہیں ہو سکا, لیکن الجزائر میں یہ ہوا, اور اس کے بعد یہاں کشمیر میں بھی ہوا. تو 88 سے لے کے 98 تک یہ جو 10 سال وہاں پر ایک مسلح تحریک اٹھی, یہ اتنی خوفناک اور بڑی تحریک تھی کہ اس نے پورے ہندوستان کو ہلا دیا تھا. اور 98 میں پھر پہلی بار, یعنی ان 10 سالوں میں انڈیا واقعی بیک فٹ پہ تھا, وہ اس تحریک کو نہیں سنبھال پا رہا تھا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں سے جا رہے تھے, ایون کہ افغانستان سے جا رہے تھے, بلکہ سینٹرل ایشیا سے آ رہے تھے, سینٹرل ایشیا سے بھی تھوڑے بہت تھے, اور سعودی عرب اور بحرین کے بھی لوگ گئے وہاں پر, یعنی وہ بھی وہاں انڈین فوج سے جو ہے نا لڑائی میں شامل رہے. تو اس وقت پھر اٹل بہاری واجپئی نے ایک فیصلہ کیا, اور وہ آئے یہاں پر مذاکرات کے لیے, مینار پاکستان پہ حاضری دی. تو میں بھی سمجھتا ہوں اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اس طویل عرصے کے دوران پہلا ایسا موقع تھا جب سنجیدگی سے ہندوستان نے پاکستان سے مذاکرات کی بات کی کشمیر کے بعد کارگل ہو گیا, اس کے بعد کارگل بھی ہو گیا, اس کے بعد نواز شریف کا تختہ بھی الٹ دیا. تو میرا خیال ہے 2025, اب تو چند سال پہلے تک ہم نے موقوف کر دیا سلسلہ, ورنہ تو ہم کہہ رہے تھے بات کر لو, وہ کہہ رہے نہیں کرتے. تو وہ مطلب ایک غلطیاں تو ہوئی نا. کہ ہم نے ریاست کے پرسپیکٹیو سے تو کافی چیزوں کو انالائز کیا. تو آپ سے اس دن بات ہو رہی تھی نا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے, کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے بھی جہاد کا بیانیہ اپنی سیاست میں استعمال کیا. اب ظاہر ہے ہم تو اس کو الزام ہی کے طور پر کہیں گے, جماعت اسلامی پہ الزام ہے اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں, ظاہر ہے اور بھی جماعتیں ہیں. اس پہ آپ وہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ وہ امریکہ کا دشمن بنایا اور کہا امریکہ جائیں گے, پھر جب 9/11 پہ جہاز ٹکرائے تو امریکہ ادھر آ گیا, انہوں نے اب لڑ لو. اصل میں وہ جماعت اسلامی کا مسئلہ یہ ہے نا, اب وہ جو انکار کرتے ہیں وہ کرتے رہے,
جماعت اسلامی مولانا مودودی ایک الگ نظریے کے ساتھ ایک وہ چیزیں تھیں ان کی. پھر میاں طفیل صاحب جماعت اسلامی کے امیر بنے. اس وقت افغانستان کا جہاد تو شروع ہو چکا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں طفیل صاحب کی کوئی بہت زیادہ اس میں دلچسپی نہیں تھی بطور امیر. معاملات وہاں سے ہوئے جب قاضی حسین احمد صاحب جماعت اسلامی کے امیر بنے نا, تو قاضی صاحب اپنے مزاج میں ایک جہادی مزاج رکھتے تھے. اور ہوتا پھر یہ کہ جو جماعت اسلامی کا یا کسی بھی تنظیم کا مرکزی سربراہ یا امیر ہوتا, چیف ہوتا ہے, تو یار اس کے اثرات تو بھی نیچے تک جاتے ہیں نا. تو آپ لیٹ 80s اور 90s میں محترم قاضی صاحب مرحوم کی تقاریر آپ اٹھا کر دیکھ لیں, جتنی اٹھا لیں اس میں سے 90% تقاریر جہاد کی گرد گھومتی ہیں. اس زمانے میں جماعت اسلامی کے بیشتر جلسے بھی جہاد کانفرنس کے نام سے ہوتے تھے یا شہداء کانفرنس ہوتی تھی. اور کشمیر کا جو ایک معاملہ تھا جماعت اسلامی نے سنبھال لیا, انہوں نے کہا یہ ہمارا کام ہے, حالانکہ یہ ریاستوں کے کام ہوتے ہیں. تو اس دوران پھر یہ ہوا کہ وہاں جماعت اسلامی جو 80s میں جو ہم نے دیکھا یا 90s میں نا, دو چیزوں کی بہت بات کرتی تھی جماعت اسلامی. ایک بات کرتی تھی کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے, اور دوسری بات ہوتی تھی کہ ہم نے پاکستان میں نظام بدلنا ہے. اور اسی بیانیے کے تحت ہزاروں کی تعداد میں نوجوان تیار ہوئے. تو وہ حزب المجاہدین کے پلیٹ فارم سے, البدر کے پلیٹ فارم سے مقبوضہ کشمیر جاتے رہے, وہاں پر لڑتے رہے, بڑی تعداد میں لوگ گئے. اور باقی تو جو زیادہ تر دیوبندی تنظیمیں تھیں ان کی جماعتیں تھیں, حرکت المجاہدین, جیش محمد, حرکت الجہاد الاسلامی, پھر جو سلفی حضرات کی تنظیم تھی لشکر طیبہ, اور یہ آپ کے بریلوی حضرات کی بھی ایک تنظیم تھی, ماسٹر افضال صاحب اس کے کیا نام تھا؟ لشکر اسلام. لشکر اسلام, لشکر اسلام کے نام کشمیر میں. جی جی. اچھا, میں کوئی اور نام میرے ذہن میں آ رہا تھا. اچھا, پھر یہ اہل تشیع بھی پیچھے نہ رہے, جتنے وہاں شاید اتنے ہی ہو گئے, وہاں زیادہ تھے بریلوی ایسے پورے ہندو پاک میں زیادہ, جہاد میں کم ہے. ہاں. اچھا, پھر اہل تشیع کی بھی ایک تنظیم تھی نا, حزب المومنین کے نام سے. تو جس کو کہتے ہیں نا تندور میں روٹیاں سب نے لگائی ہوئی ہیں, کم زیادہ پہ بات ہو سکتی ہے. تو جماعت اسلامی بھی کہے گی ہماری بھی ایک ہی تنظیم تھی حزب المجاہدین, اور وہ تو تھی بھی مقبوضہ کشمیر کی, لیکن تندور ان کا تھا نا. ہاں. تو وہ چونکہ سچی بات یہ ہے کہ وہاں اس تحریک کو اٹھانے میں جو جماعت اسلامی تھی اس کا بھی کردار تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو JKLF ہے اس کا بھی بہت بڑا کردار تھا. خود مختار کشمیر کی بات کرتی تھی نا وہ. اور اس میں ایک اور المیہ بھی یہ ہوا کہ جب یہ پاکستانی تنظیموں کا اثر و رسوخ بڑھا نا, تو انہوں نے وہاں پر جو JKLF تھی اور اس طرح جو قوم پرست بیانیے کی تنظیمیں تھیں ان کو بڑا پیچھے دھکیلا. تو وہ پھر یہ ہو گیا کہ جو مقبوضہ کشمیر کا عسکریت کا میدان تھا وہ یعنی ایک مذہبی پس منظر رکھنے والی تنظیموں کے پاس آ گیا. اور سیاسی طور پر تو ایک حریت کانفرنس تھی, اس میں بہت سارے لوگ تھے, سید علی گیلانی, میر وائز عمر فاروق, اور یہ بڑی توانا آوازیں تھی, شبیر شاہ, یہ سارے لوگ تھے. تو خیر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جماعت اسلامی نے وہ نیریٹو لے لیا. تو اب وہ یہ ہوا کہ جماعت اسلامی پاکستان کی سیاست سے جو ہے نا غیر متعلق ہوتی چلی گئی, کیونکہ اس کی جو سیاست تھی وہ سرحدوں کے اس پار ہو گئی. وہاں کنزیوم ہو رہے تھے, وہ وہاں افغانستان کی زیادہ بات ہو رہی ہے, کشمیر کی بات ہو رہی ہے, جہاد فنڈ جمع ہو رہا ہے. تو جماعت کی جو پورا ایک وہ سائیکل تھا وہ ایک یعنی یہاں سے الگ ہوتے ہوئے چلا گیا اور دوسری طرف شفٹ ہو گیا. حالانکہ قاضی صاحب یہاں کی سیاست میں بھی انوالو تھے, لیکن ایک بڑا یہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی تھی کشمیر ہم نے آزاد کرانا ہے اور نظام یہاں کا تبدیل کرنا ہے اور امریکہ کے خلاف لڑنا ہے. تو اب ہوا یہ کہ وہی والی بات تھی کہ امریکہ تو کوئی نہیں جا سکتا, بڑا مشکل پروسیس ہے امریکہ جانا. تو وہ شیخ اسامہ نے بلڈنگیں گرائیں, عمارتیں گرائیں, تو امریکہ خود ہی یہاں آ گیا. اب ایک اور پرابلم کھڑی ہو گئی. اب جب امریکہ یہاں پر آ گیا تو وہ نوجوان, وہ صرف جماعت اسلامی کا نہیں, چاہے اس کا تعلق کسی اور جو تنظیموں سے بھی ہو, مذہبی اس سے بھی ہو, دیوبندی اسکول آف تھاٹ کی یا سلفی, بریلوی تو اسے دیکھ رہے تھے کہ چل کے آ رہا ہے. تو اب بات ہوئی کہ بھئی اب تو امریکہ آ گیا ہے, اب تربیت آپ کی ساری نوجوان کی ہوئی ہے امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے نظام بدلنے کی, اب امریکہ آ گیا, اب کیا کریں. تو جماعت اسلامی نے بطور جماعت تو کہا کہ نہیں بھائی, آپ ادھر احتجاج کریں, آپ چیزیں کریں, بہت سے بہت ہو تو کوئی چندہ وندہ بھیج دیں, وہاں تو ان کو لوگوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ وہ مرحلہ تھا جب لوگوں کی, نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے جو ہے نا جماعت اسلامی کی جو اس پابندی تھی اس کو توڑا, اور پھر وہ جا کر افغانستان یا پھر وزیرستان میں القاعدہ کے ساتھ منسلک ہوئے. زیادہ تر تھوڑے بہت جو ہے TTP کا حصہ بنے. یعنی ان کا بیان ان کے گلے پڑ گیا. پھر اب گلے تو یہ پڑ گیا کہ وہ جماعت نے پھر ان کا اخراج کیا,
اور وہ لوگ پھر انہوں نے افغانستان میں بھی اقتدار کا شکار ہوگا نا کہ مطلب ظاہر سی بات ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہم اس کے لیے تیار کیا ہے تو اب آپ اس کو وہ کریں. تو جماعت اسلامی نے بطور تنظیم, یعنی جماعت اسلامی نے ریلیز نکالی, مخالفت کی, احتجاج کیا, لیکن پریکٹیکلی وہاں پر لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دی نا. تو مطلب ہاں وچ از اے گڈ تھنگ ایز ویل. جو میں مقدمہ لڑنے آیا تھا میں خود بھول گیا کہ نہیں جانا چاہیے, اسی لیے آپ کو الجھایا. اچھا اس میں ایک سوال ہے کہ جس فریم ورک کے تحت جس جماعت اسلامی کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس فریم ورک کے تحت وہ لوگوں کو بھیج رہی تھی یا خود انوالو تھی, اور جس فریم ورک کے تحت وہ رک گئی, ہمیں اس فریم ورک کے اوپر تو اتفاق ہونا چاہیے. وہ فریم ورک تھا کہ بھائی ریاست کی جو بھی پالیسی ہوگی وہ پالیسی ہماری رہے گی. اگر ریاست کی پالیسی ویسی نہیں ہے تو پھر ہماری کوشش ہے ریاست کی پالیسی ویسے کرنے کی ہوگی. اب وہ فریم ورک کی, ورنہ اگر آپ اس فریم ورک سے ڈیویٹ ہوں گے نا تو پھر تو آپ یہاں تک جائیں گے کہ جی بنگلہ دیش میں جو جماعت اسلامی نے کیا پھر وہ بھی غلط کیا, ان کو تو ریاست کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. وہاں تو ان کو پھر کون تھی وہ عوامی لیگ کا ساتھ دینا چاہیے تھا. تو ہمیں, لیکن پاکستان کا مقدمہ کیا ہے؟ پاکستان کا مقدمہ تو یہ نا کہ بھائی جو ریاست کا, اللہ نہ کرے کل کو اگر کسی اور جگہ پر کوئی یا ریجنل کوئی ایشو ہوتا ہے تو ریاست اگر ہم سے کوئی ایک چیز ایکسپیکٹ کرتی ہے تو کم از کم ہم اس چیز کو یعنی کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا. تو اس بات کے معاملے میں جماعت اسلامی اس میں تو خیر سرخرو ہوتی ہے کہ انہوں نے اس فریم ورک کو تو اپنا کے رکھا. باقی اسٹریٹجک غلطی یہ ہوئی, اور امید ہے کہ جماعت اسلامی آگے ایسی غلطی نہیں کرے گی, اور وہ یہ اسٹریٹجک غلطی ہوئی کہ وہ جو پاکستان کی ریاست ہے جو ایک ہی طبقے کے پاس ہے, ایک ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس کو مینیج کرتی ہے, اس کے اوپر بہت حد سے زیادہ ریلائی کر لیا, بہت زیادہ اعتماد کر لیا, اور وہ اتنا شدید اعتماد کر لیا کہ وہ پھر اعتماد جو ہے وہ بعد میں پھر اس کا نقصان بھی ہوا. تو امید کرتے ہیں کہ جو اور صرف وہ نہیں, باقی کسی بھی سیاسی جماعت, پی ٹی آئی نے بھی اعتماد کیا تھا, اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, نون لیگ تو لگتا ہے ہر بار اعتماد کر لیتی ہے. تو پیپلز پارٹی نے اسی لیے بولا کچھ اور کر لیتے ہیں, بہت ہو گیا. وہ کر کیا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے؟ اچھا پیپلز پارٹی پہ پھر آتے ہیں. یہ جو یاسر بھائی نے بات کی نا, دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ صرف جماعت اسلامی نہیں, بیسکلی تو افغانستان میں جو اسٹیک ہے وہ زیادہ دیوبندی یعنی اسکول آف تھاٹ کا ہے, اور اس کے بعد جماعت اسلامی کا کسی حد تک نا, اور تھوڑے بہت سلفی. تو جمعیت علماء اسلام سیاسی نمائندگی کرتی ہے, اور ادھر جماعت اسلامی یا پھر جماعت الدعوہ وغیرہ. تو ٹھیک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بڑی تعداد میں نوجوانوں کی قوت کو بہرحال روکا اس طرف جانے سے. اچھا جو لوگ گئے نا وہ گئے اپنے طور پہ, جس نے چیزیں پڑھ لیں اور وہ آپ کے اس سے یعنی آپ اس کو قائل نہیں کر پا رہے تو وہ گیا. ایسا نہیں کہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں بہت بڑی تعداد ہے, وہ اگر آپ پرسنٹیج آپ نکالیں بہت کم ہے لیکن گئے. تو وہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ان کو روکنے کی ایک طرح سے اسٹیٹ کی مدد کی. اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے, یعنی لوگ تو بس وہ شروع ہو جاتے ہیں نا کوئی چیز کی ساری معلومات کے بغیر کہ یہ ہم نے تیار کیے تھے, ہم پہ آ گئے. بھائی یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں, آپ کے خلاف لڑنے والے وہ لوگ تھے جو 9/11 کے بعد تیار ہوئے موسٹلی. ٹھیک ہے, جو تنظیمیں آپ نے بنائی تھیں, چاہے وہ حرکت المجاہدین ہو, لشکر طیبہ, جیش, اس کا سواد اعظم یعنی اس کا آپ سمجھ لیں کہ 90% جو طبقہ تھا وہ آپ کے ساتھ ہم آہنگ تھا. اور یہی وجہ تھی کہ ان تنظیموں کی جو بڑی تعداد میں لوگ تھے وہ کہیں تعلیم کے میدان میں کھپ گئے, وہاں کام کرنے لگے, اور اس طرح کی بہت ساری فلاحی کاموں میں آ گئے. تو ان سے بھی جو لوگ ٹوٹے نا, وہ ٹوٹے میں سمجھتا ہوں کہ 20% تک ان کی تعداد ہوگی. واحد ایک تنظیم ایسی تھی جو اپنے سربراہ سمیت وہاں منتقل ہوئی, جو کشمیر میں لڑتی تھی, اور وہ بھی تنظیم کے 2 دھڑے تھے, تو شاید ایک دھڑا گیا تھا, اور وہ گیا تھا حرکت الجہاد الاسلامی کا, جس کی سربراہی تھی کیا نام ہے ان کا, کشمیری کر کے, الیاس کاشمیری کو مشرف صاحب نے تو انعام بھی دیا تھا, یاد ہوگا آپ کو. تو الیاس کاشمیری واحد ان سب تنظیموں میں یعنی قیادت کی سطح پر واحد بندہ تھا جو اپنی تنظیم کے ساتھ وزیرستان شفٹ ہوا. اور اس کے علاوہ جو دیگر تنظیمیں تھیں نا, چاہے البدر ہو, حزب المجاہدین ہو, حزب المجاہدین میں تو زیادہ تر کشمیری تھے, لیکن ہم پاکستانی تنظیموں کی بات کر لیں, البدر, جیش محمد, حرکت المجاہدین اور پھر لشکر جنگ بھی, ان کی جو ہے نا کارکنوں کی ایک ہم کہہ لیں کہ وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی 10%, 15% لوگ گئے ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ نے کشمیر یا ادھر وہ تیار کیے تھے, جو آپ کے ساتھ ہم آہنگ تھے, وہ آپ ہی کی طرف رہے. ان میں بہت کم لوگ گئے. جن لوگوں نے آپ کے لیے مسائل پیدا کیے نا, وہ تو 9/11 کے بعد ایک الگ بریڈ پیدا ہوئی تھی, اور اس کا مرکز پھر بنا وزیرستان. اور وہاں سے جو ہے نا جب عرب اور ازبک آئے, ان کو پناہ دی گئی,
تو ان کو پناہ دینے والے چونکہ وہیں کے لوگ تھے زیادہ تر، وزیر اور محسود قبائل کے تھے، تو وہ پھر یہ ہوا کہ جب ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کی اور اس کی بات آئی تو پھر ایک یہ سلسلہ بنا. اور یہ لوگ جو تھے یہ بھی زیادہ تر افغان طالبان کے ساتھ کنیکٹ تھے، یعنی وزیرستان کے لوگ. یہ اگر آپ دیکھیں انہوں نے تو پہلے جہاد کشمیر میں حصہ لے لیا تھا جو 48 میں ہوا تھا. بعد کا جب آپ سارا وہ اٹھا کر دیکھیں تو ان کی کم تعداد ہے، اتنا نہیں ہے. یعنی وہ جو تھوڑے بہت ان کے کمانڈرز تھے وہ پھر ٹی ٹی پی میں آ گئے تھے جو اس کشمیر کے اس میں شامل تھے، تو وہ ان کا ریشو بہت کم ہے. تو یہ جو بریڈ تیار ہوئی نا جس نے پھر پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف جو ہے نا ایک نیریٹو اختیار کیا، یا حملے کیے سیکیورٹی فورسز پر اور دیگر جگہوں پر، تو یہ وہ لوگ تھے جن کا کشمیر کے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ نے ایک پوائنٹ بہت اسٹیبلش کیا کہ ریشیو کم تھا، تعداد کم تھی. تو یہ کم ہونے سے کیا مقصد ہے کہ مطلب یہ لوگ ناکام ہو گئے، ریاست نے انٹروین کر کے کچھ بچا لیا، یا ان کے بیانی میں دمی نہیں تھا؟ کن لوگوں کے بارے میں؟ دو طرح کے لوگ ہیں نا. ایک تو جی سیاسی جماعتوں نے، جیسے جماعت اسلامی JUI نے لوگوں کو روکا جی اور ان کو ایک یہ نہیں پلیٹ ہوتا. آپ فارم بتائیں دیا. گے جو جنہوں نے جوائن کیا اور جو ہاں جہادی ہاں بنے ان کی تعداد بہرحال کم ہے. کم ہے، تو یہ بہت کم کم ہے. ہونے کی وجہ یہ تھی کہ سیاسی جماعتوں نے اپنا مثبت کردار ادا کیا اور ریاست نے اپنا بھرپور کردار ادا کر کے دیکھیں روکا ان کچھ کو. تو سیاسی جماعتوں نے تو کر لیا، اصل کردار اس میں ادا کیا یعنی مولانا فضل الرحمان خلیل نے، جو کہ حرکت المجاہدین کی وہ کرتے تھے، اس کے سربراہ تھے. کردار ادا کیا حافظ محمد سعید نے جو لشکر طیبہ کے ہیڈ تھے، جماعت الدعوہ کے. کردار اس میں ادا کیا مولانا مسعود اظہر نے جو جیش محمد کو دیکھتے تھے. کردار اس میں ادا کیا بغض امین خان نے جو کہ البدر کے سربراہ تھے. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بڑی حد تک مینیج کر لیا. تو انہیں کے اسٹیٹ کیسٹس ہونے. اچھا پھر ایک چیز اور کی، اچھا ہاں پھر ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے، یعنی یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ افغانستان کا جو امریکہ کے خلاف جو بھی معاملات تھے اس میں کسی نہ کسی طور یہ لوگ انوالو بھی رہے. اچھا اب وہ یہ ہو گیا تھا کہ یہ وہاں پر تو چیزیں کر لیتے تھے، پاکستان میں یہاں یہ ان کے گروپ سے ان سے متعلقہ لوگ کچھ نہیں کرتے تھے. پھر جو ان سے ٹوٹ کر گئے، جو ہم نے بات بولی کہ 10-20% لوگ ہوں گے وہ اس طرف گئے. اور اصل میں نے آپ کو بتایا کہ معاملہ تو وزیرستان سے پیدا ہوا جو TTP کی شکل میں آیا آپ کے لیے. وہ جن قابو میں نہیں آیا، وہ جن اس لیے قابو میں نہیں آیا کہ اس کو آپ نے بنایا ہی نہیں تھا. حالانکہ یہ نیریٹو بڑا عجیب سا لگے گا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں نا، اس پورے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ لوگ وہ نہیں تھے کہ جو کوئی کشمیری جہادی تنظیموں کے ساتھ منسلک تھے اور ان کی تربیت کوئی پاکستان میں ہوئی تھی. ان کی وہاں ہوئی نہیں تھی. ایک تو خیر پیدائشی بھی جنگجو ہوتے ہیں، ایک علاقے کا بھی ایک خاص اثر ہوتا ہے. پھر یہ وہ لوگ تھے جو افغان طالبان کے ساتھ کنیکٹ ہوئے، یا پھر عربوں کے ساتھ، یا پھر ازبکوں کے ساتھ. تو ان کا جو معاملہ تھا وہ بالکل ہی جو ہے نا ایک الگ طرح کا ہو گیا. آپ دیکھیں یعنی حملہ ہوا تھا CIA کے مرکز پہ خوست میں 2009 یا 10-11 میں اسی طرح سے، جو کہ ایک اردنی ڈاکٹر نے کیا تھا، ابو دجان الخراسانی نے، اور اس کو اردن کی انٹیلیجنس نے ہائر کیا تھا اور وہ ان سے پیسے لے کے یہاں پہنچ گیا اور بیسکلی وہ القاعدہ کے لیے کام کر رہا تھا. تو اس کی جو وہ ویڈیو اس وقت جاری ہوئی تھی تو اس میں حکیم اللہ محسود اس کے ساتھ تھا، اور اس میں بتا رہا ہے کہ یہ ساری تیاری ہو گئی اور میں جو ہے نا CIA کے خوست میں واقع مرکز پہ حملہ کروں گا. اور وہ حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، کئی لوگ اس میں امریکنز مارے گئے. تو اس وقت جو TTP تھی وہ کنیکٹ ہو گئی تھی عالمی جہاد سے. یہ اور بات ہے کہ اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بالکل تبدیل کی ہے. انہوں نے اب بار بار یہ اسٹیٹمنٹ کی آتی رہتی ہے کہ ہمارا کوئی عالمی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا ایجنڈا صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرنے ہیں، یہاں پہ اسلام لانا ہے، بس یہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو یہ وہاں کنیکٹ ہوئے تھے. تو یہ وہ بنیادی فرق تھا جو کشمیری تنظیموں میں اور وہ تنظیمیں جو یہاں پر خود سے پھر کھڑی ہوئیں، تو انہوں نے جو ہے نا یہاں پر معاملات خراب. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو کیجیے، ورنہ میں چاہتا کہ وہ ہم حل کی طرف چلیں. اور جب ہم حل کی طرف چلتے ہیں تو عموماً نعرہ تو یہی ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی، لیکن اس مسئلے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حل صرف غامدی صاحب. کیونکہ غامدی صاحب جس طرح سے نوجوانوں کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ بھائی کہ آپ اپنے قانون کو فالو کریں اور ریاستوں کے حدود میں رہیں، اور ضرورت نہیں ہے آپ کو سارے کام اپنے ہاتھ میں لینے کی. حتیٰ کہ علماء کو کہا کہ بھائی آپ کو تو نہیں بتانا چاہیے ریاست کو کہ جہاد فرض ہوا ہے، تو ریاست کا فیصلہ ہے. تو آپ کو لوگوں کو نہیں لگتا، خاص طور پہ آپ کو، کہ یہ مسئلہ اسی سے حل ہوگا؟ اچھا، غامدی صاحب کی بہت سی باتوں پہ اختلاف ہے، لیکن اتفاق بھی ہو سکتا ہے. بلکہ غامدی صاحب کیا کوئی بھی ایسی بات کہ جو ریزونیٹ کرے اس سے بات اتفاق ہو جائے گی. جارڈن پیٹرسن کا نام آپ نے سنا ہوگا. ویسے تو انتہائی فضول آدمی ہے وہ، ویسے تو بالکل کھل کے ابھی زائنزم کی سپورٹ میں آئے ہیں وہ. لیکن بہرحال ان کی کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوشن ہے. تو وہ ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ the people who don't have their house in order, they generally have stances on large scale social issues.
so that they can look good in front of their friends and their family. So اچھا ویسے یہاں پہ اپلیکیبل بات نہیں ہوتی ہے, لیکن غامدی صاحب کا اگر فلسفہ اس سے تھوڑا ملائیں تو یہ بات صحیح ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی آرڈر میں نہیں کر پاتے, جیسے کہ ہم پاکستانی صرف پاکستان تک نہیں رکھیں, کہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ وہ انسان سارے انسان کر لیں, کسی بھی انسان کے اوپر رکھیں, اور اوبویسلی اس میں پاکستانی بھی آ جائیں گے, کہ اگر کوئی بھی شخص ہے, کوئی انڈیویجول ہے, اس کے جو اپنے معاملات ہیں وہ آرڈر میں نہیں ہیں, اس کے جو اس کے, جسے اسٹیون کووی کی کتاب بڑی مشہور پڑھی ہوگی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو, بڑی اب تو کلیشے بن کے رہ گئی ہے آج کل, لیکن ایک زمانے میں بڑی ہٹ تھی. تو اس میں تھا نا کہ وہ سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن. سو جو سرکل آف انفلوئنس ہے کسی انسان کا, کسی نوجوان کا, کسی شخص کا, وہ اس کے کنٹرول میں نہ ہو, تو وہ اس ایجیٹیشن میں, اس پریشانی میں کہ اس سے چیزیں کچھ جو اس کے کنٹرول میں وہ تو مینیج نہیں ہو رہی ہیں, تو وہ اس ایجیٹیشن میں آ کے نا کیا کرتا ہے, وہ جو لارج اسکیل سوشل ایشوز ہیں, جو آفاقی جو کانسیپٹ ہے وہ رکھ لیتا ہے کہ جی میرا تو کام کرنے کا یہ ہے, اور اس سے کم پہ تو جو کام خود کا اس کا بستر جو ہے وہ شاید اپنی جگہ پہ موجود نہ ہو. امی نے کہا ہو کہ دہی لے کے آ جاؤ, لیکن وہ کام نہیں کرنا, لیکن جی بس اس نے فلسطین آزاد کرانا ہے, اس نے کشمیر آزاد کرانا ہے. تو یہاں تک تو غامدی صاحب کی بات سے بالکل اتفاق ہے, 100% اتفاق ہے. جو اختلافی پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نوجوان کو یا اس ایسے انڈیویجولس کو سمجھانے کے لیے اور ان کو اس راہ سے بچانے کے لیے کہ وہ راستہ ایسا ہے, کیونکہ فیض بھائی کیا تو اس میں وہ میں سمجھتا ہوں اتھارٹی ہیں اس معاملے میں, کہ وہ جانتے ہیں کہ کس طرح تنظیمیں لوگوں کو استعمال کرتی ہیں, کس طرح استعمال کرتی رہی ہیں. اس حوالے سے لازمی نہیں ہے کہ ہر تنظیم ہو وہ اس کے اپنے کوئی ایجنڈا نہ ہو. تو ان کو نوجوانوں کا جو بچانے کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جہاد سے, کیونکہ وہ بہر مسلمان تو ہیں نا, آپ ان کو جہاد سے دور کریں کہ آپ کو نا بہت جو کم درجے کا مسلمان کر دیا, اگر مگر چونکہ چنانچہ بس مسلمان ہیں, مطلب کہ وہ جہاد نہیں لڑ رہا, جو ان کو نہیں, میں عرض کرنا کہ ان کو جہاد سے آپ دور کر دیں. اگر جہاد کی صحیح انڈرسٹینڈنگ یا جو جس کے اوپر جمہور امت کے اتفاق ہے, جس انڈرسٹینڈنگ کے وہ اوپر, تو بتایا نا فیض نے, وہ ریاست نہیں کرنا جہاد, وہ والا جہاد تو نوجوانوں کا کام ہی نہیں ہے. نہیں میں نے یہ عرض یہ نہیں کرا, میرا کہنا آپ نے کسی نوجوان کو روکنا ہے. آپ کا کام ہے کہ جو نوجوان یہاں پہ ایجیٹیشن کا شکار ہے, اور میں آپ کے اس ہائپوتھیسس سے اگری نہیں کر رہا, نہ فیض بھائی کے ہائپوتھیسس سے اگری کر رہا ہوں کہ ابھی وہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا ہے. کل کو کوئی ریاست کی کوئی بھی ایسی مجبوری سینیریو بنے گا, کوئی بھی سینیریو بنے گا, یہ پھر سے سب کچھ آن ہو جائے گا. وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا, وہ تو علیحدہ, تو اس کے ہائپوتھیٹیکل بات نا, جو یوں ہوتا تو کیا وہ ہوتا, ہو جائے گا, تو وہ تو اس پر بات کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ رائے ہمارا تو ہمار نہ کریں نا کہ پہلے سے پکے بغیر لوگ موجود ہوں. لیکن ابھی کیا ہے, ابھی سینیریو نہیں ہے تو لوگ نہیں جا رہے, لیکن پکے بغیر لوگ تو معاشرے میں موجود ہیں نا. مسئلہ سارا یہ ہے, یہ پکے بغیر لوگ پھر جب جیسے ہی سینیریو بنتا ہے نکل کے فون بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. پکے پکائے بھی 50-60 سال کے ہو گئے نا, مسئلہ یہ ایج ڈفرینس بھی تو کاؤنٹ ہوتا ہے نا, بیچ میں وہ ہے نہیں, گیپ آ گیا بہت بڑا, بھاگ کے جا بھی نہیں پائیں گے. فلسطین والا جو ایشو ہے اس کے اوپر تو نوجوانوں کی ایک بہت بڑی, نہیں وہ تو بالکل ہے. اچھا غامدی صاحب کا ایک مسئلہ یہ ہے نا, میں ان کے بارے میں ایک تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی یورپ امریکہ میں بیٹھ کر جو تعلیمات دیتے ہیں وہ بس وہیں تک ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں الحاد اور اسلام کے بیچ جو ہے ایک برج ہے, یہاں تک تو صحیح ہے. اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وہ تو ایک ایسا بیانیہ اختیار کرتے لگتا ہے بس سب سے ہی منفرد ہے. تو ان کی باتوں سے تو ظاہر سی بات ہے میں خود اچھا نہیں ہے, مطلب اتفاق نہیں رکھتا. اختلاف تو وہ رکھ سکتے ہیں مذہبی تعبیرات پہ, لیکن اگر ہم جہاد کے معاملے میں خاص طور پہ ان کے بیانیہ دیکھیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو پر ایک نا غیر معمولی طور پر ایک ایسی دفاعی پوزیشن پتہ نہیں کیوں اختیار کی جاتی, میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ تو اتھارٹی ہیں اس مسئلے پہ, ہم نے تو میس کریٹ کیا ہے. ایک معاملہ ہے, اگر وہ ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کچھ تنظیموں کی وجہ سے غلط بھی ہوا ہے, اس کا استعمال بھی ہوا ہے, چیزیں بھی ہوئی ہیں, لیکن وہ اٹ سیلف تو اپنی جگہ ایک چیز موجود ہے نا. دیکھیں جب ریاستیں اپنا کام نہیں کریں گی, آپ اپنا کام کرنے کو تیار نہیں, ہم نے پہلے بھی بات کی کہ نہلانے کفنانے کھلانے سے لے کر جہاد کرنے تک ہر چیز آؤٹ سورس کی ہوئی ہے آپ نے, آپ اپنا کام کریں نہیں. اب جب دوسرا یار کچھ بھی ہے, دیکھیں گوشت پوست کا انسان ہے نا, جذبات تو اس کے ہیں, آپ ساری بات ایک طرف کر دیں. وہ جب چیزیں دیکھ رہا ہے اور پھر ایک تاریخ ہے اس کے سامنے, یار بوسنیا میں یہ ہوا تھا, ایسٹ تیمور کی باری ہے, آپ نے جو ہے نا ہفتوں میں الگ کر لیا, کہیں اور کوئی چیز کرنا ہوتی ہے آپ کر دیتے ہیں, تو ایک وہ نفرت تو پنپتی ہے نا. صاحب کے ساتھ کیا کیا تو یہ چیزیں دیکھیں, جب تک وہ ایک اصل چیز کاز جو ہے نا وہ نہیں ختم ہوگا, آپ مطلب بیمار کا علاج اس طرح سے کر رہے ہیں بس تو تکلیف سہلاتا رہے, یہ پین کلر کھا اور بس آرام کر, باقی کچھ نہیں بولو. تو کتنے لوگ ہیں جو پین کلر کھا لیں گے؟
تو وہ جو اس کے ساتھ ہے اس نے تو اپنے لیے راستہ نکالنا ہے نا کسی نے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری پلٹ کے ریاست پہ آئے گی, یہ تو میں آپ کی بات مان لی, لیکن دیکھیں نا ہمیں میٹیگیٹ بھی تو کرنی ہے سچویشن کو, کہ اس سچویشن کے اندر لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کو کس طرح سے کنٹرول میں رکھیں کہ کہیں نقصان دہ نہ ہو جائے نا وہ. نہیں یہاں تو خیر مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ, کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ غیر ملکی جو ملٹی نیشنل برانڈس کے اوپر حملے ہوئے, مطلب گالم گلوچ کر رہے ہیں توڑ کے, ایک بیچارہ ایک بندہ مار دیا, مطلب وہ بھی تو مسلمان تھا, پاکستانی تھا. تو یہی وہی جذبات تھے نا جو بھڑک رہے تھے اور ان کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا تھا, اور ایک دن جا کے اصل میں نجم بھائی وہ آپ کو پتہ ہے, دیکھیں یہ جو احتجاج ہے 1.5 سال سے جاری ہے. لوگ جو ہے نا یہ مختلف برانڈز ہیں, KFC میک ڈونلڈس کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, نوجوان ہی کھڑے ہوتے تھے پلے کارڈز لے کر, ٹھیک ہے, صحیح طرح سے چل رہا تھا. یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ کیا سلسلہ ہے جی, ٹھیک ہے, وہ تو ایک الگ طرح کا فینومینا ہے نا, اس نے تو ہر چیز اپنے طریقے سے مینیج کرنی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا KFC میک ڈونلڈ میں گھسے وہاں لوگوں کو گالیاں دیں. ٹھیک ہے یار, کوئی آ گیا اٹس اوکے, مطلب اتنے تو آئیں گے نا, آپ کیا چاہتے ہیں. اتنا کراچی کی حد تک ہم دیکھیں, اتنا لوگ سنجیدگی سے بائیکاٹ کر رہے ہیں, لوگ خیال کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ایسے میں اگر وہ لوگ کر رہے ہیں یہ والا رویہ, جس نے بھی اختیار کیا آپ کو بھی پتہ ہے, تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ اس پوری تحریک کو جو ہے نا اٹھا کر پھینک دیں گے, لوگ رد عمل میں آ جائیں گے کہ نہیں بھائی تم کون. اور وہی والی بات ہے, آپ نے کر دیا نا ایک دن جا کے توڑ پھوڑ کر دی, تو کیا لوگ رک گئے آپ کے اس سے؟ یہ تو لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے, ان کو بتانا پڑتا ہے. اور اگر کوئی سچی بات ہے KFC جا کر کھا بھی رہا ہے, کوئی حرام نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ بس ایک قائل کر سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں یار میں نہیں کر رہا, یہ آپ بھی نہیں کرے, دیکھیں وہ اتنا ظلم کر رہا ہے. تو جب آپ اس طرح بات کریں گے وہ زیادہ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے. اور یہ اگر آپ رویہ اختیار کریں گے, بندہ مار دیا یا آپ نے وہاں توڑ پھوڑ کی, لوگوں کو گالیاں دی, تو غلط ہے. یہ ہم ہی ہے نا فیصل بھائی, مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم پورا بیانیہ دیکھتے ہیں, اس بیانیے کے کوئی اثرات اور کانسیکوینسز سوسائٹی بھگتتی ہے نا. میرا خیال ہے اس طرح کا جو بھی اقدام ہونا, میں تو اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ جو آپ کی جتنی بھی بڑی مذہبی تنظیمیں جو اس کی مہم چلا رہی ہیں, چاہے کوئی بھی ہو, تو ان کو ہر ایک کو قیادت کی سطح پر ایک شٹ اپ کال دینی چاہیے, باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے, ویڈیو دینا چاہیے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. یعنی یہ ضروری ہے. اس کے اوپر جو خاموشی اختیار کرنے والا طریقہ ہے نا, یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اب ٹھیک ہے یار, اب پاپولر نیریٹو ہے, اب کیا اس کے اگینسٹ ہم کھڑے ہو کر اپنے آپ کو خراب کریں گے. آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اب تو ایک معاملہ یہ ہو گیا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمارے یہاں فرقے یا مسالک اتنے طاقتور ہو گئے کہ ان کے آگے جو ان کی لیڈرشپ ہے وہی یرغمال ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے ان میں اتنا بارود بھر دیا ہے کہ اب آپ کوئی اور اس سے بات کر دیکھیں تو وہ لوگ اب نہیں مانتے. جو آپ کے پیروکار ہیں وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ان کے خوف سے جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں کرتی کہ جو ٹھیک ہو, تو وہ کہتی ہے پاپولر نیریٹو میں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس پوری بحث کو سمیٹنے کی کوشش کریں نا, کہ یہ مسئلہ پھر ہم نے میں سے شروع کیا کہ ایک امت کی آئیڈینٹی ہے, پھر ایک ہمارا نیشن اسٹیٹ ہے اس کی آئیڈینٹی ہے, پھر وہ آئیڈینٹی کے اندر جو تضادات ہیں, ریاست کام نہیں کرتی, ہمارا جو ہے وہ غصہ بھڑکتا ہے, ہم ظلم دیکھتے ہیں. تو یہ تو مطلب ایک پنگ پونگ والی سچویشن ہے کہ اب ہم بات کو یہاں سے شروع کرتے تو یہاں پہنچ جاتی ہے. یا تو سعودیہ والی ریاست کو کم سے کم روٹی کپڑا مکان ہی دے دیں لوگ, ایک چیز پہ تو اتفاق کر لیں, تو یہ والا غصہ بھی شامل ہو جاتا ہے. اب تو بجلی پانی بھی نہیں ہے, وہ بھی مسائل بھی نہیں ہے. بغیر میں کنکلوڈ تو خیر کیا کروں گا, میں مزید پیچیدہ تو کر سکتے ہیں, مزید پیچیدہ کر دیتا ہوں اس بات کو. میں تو اب کافی دیر تک جہاد میں نفسی کر رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک کرائسس تو بہت بڑا ہے, مطلب کسی بھی قوم کی, کسی بھی لوگوں کی, انسانوں کی زندگی میں شاید اس سے بڑا کوئی کرائسس نہیں ہوتا کہ آپ کو مسئلے کی شدت کا احساس تو بہت گہرا ہو, لیکن آپ کو یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سامنے. ایک مسئلہ ہمارے ساتھ ایک بڑا اور بہت پرابلم ہوا کہ جو جس طرح ہمارے تاریخ آگے بڑھتی چلی گئی, آپ دیکھیں گے کہ جو وائلنس ہے, وہ وائلنس جو ہے وہ ایک ٹول بن گیا. ہمیں لگتا ہے کہ فلاں شخص اس وائلنس کی بات کرو کسی کاز کے تحت کر رہا ہے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ چند لوگ ہیں جو اپنی لیڈرشپ یا اپنی پاور شیئر کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں. اس وقت میرا خیال یہ کہ ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ایک تو اس جدید دنیا کو سمجھیں سب سے پہلے, اس جدید دنیا کے اندر اس کو آپ ظاہر ایک یکلخت تو تبدیل نہیں کر سکتے. اس کو سمجھیں کہ اس میں پاور میکینکس کس طرح کام کرتی ہیں, اور یہ کام زیادہ تر ان لوگوں کا ہے آپ لوگ جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں, پڑھتے ہیں, یہاں جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اب تو میرے خیال جانا اور نہ جانے کا بھی فرق بھی نہیں رہا, بالکل, کیونکہ اب آپ بلکہ ہم نے کئی لوگ دیکھا جو وہاں رہتے ہیں اور وہ کم سمجھتے ہیں مغرب کو, یہاں پہ لوگ رہ کے پڑھ کے اور کانٹینٹ دیکھ کے اور زیادہ بہتر سمجھ جاتے ہیں. پھر لیڈرشپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بہرحال بھائی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک منظم اور ایک مہذب قوم چاہیے ہوتی ہے. ہمارے پاس نہ منظم ہیں, نہ ہم, یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی کہ
کتنے عرصے پہلے جو شہری علاقوں کے اندر لوگ بڑے منظم طریقے سے اپنے کام کر رہے تھے, ظاہر ہے بائیکاٹ کا ان کا جو بھی موقف تھا لوگ کر رہے تھے, لیکن الٹیمیٹلی کوئی اس میں کود جاتا ہے, اور وہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نعرہ زیادہ اہم ہے, یہ بات زیادہ اہم ہے اس بات سے کہ طریقہ اہم ہے, طریقہ کیسا بھی ہو. تو اس بات کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے, ہمارے لوگ جو مذہبی رہنما ہیں, سیاسی رہنما ہیں, اچھا ہم مذہبی اس پہ بہت تنقید کرتے ہیں, اور ان کے بہت سے کام پر ایسے ہیں جن کے اوپر ان کی جوابدہی ہونی چاہیے, لوگوں کو تنقید کرنی چاہیے. ہماری سیاسی جماعتیں بھی تو یہ کرتی ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں کب کوئی بڑا ایسا کاز دے پاتی ہیں, کسی بھی وقت کوئی بھی لیڈر کسی بھی معاملے میں کوئی بات کر دیتا, اور وہ بھی اسی اصول پر کارگر ہوتا ہے کہ یہ کام مقصد ٹھیک ہونا چاہیے, کام چاہے طریقہ چاہے کوئی بھی ہو. تو ہمیں ہے یہ بہت صبر والا کام, مطلب یہ بہت آسانی سے نہیں ہوگا. توڑ پھوڑ کر دینا, لڑ بھڑ لینا, آپس میں لڑ بھڑ لینا, یہ بہت آسان کام ہے. یہ بالکل آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ اس پوری گفتگو میں کوئی تبلیغی بھائی آخر میں اپنی یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی اپنی اصلاح سب سے پہلے کرنی پڑے گی. ہے پھر کہ وہی بات کہ لیڈرشپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کو کیا قوم بنانا کیا چاہتی ہیں, لوگوں سے آپ کروانا کیا چاہتے ہیں, اور وہ بہت صبر آزما کا ہے. تعلیم کے بغیر آپ نہیں آگے بڑھ سکتے اس دنیا میں, آپ اس بڑی دنیا کو سمجھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. جب تک یہ کام نہیں کریں گے, الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہم جتنی اسٹریٹجیز پہ بات کر چکے ہیں ان کا ہم نے فال بیک. میں ایک سوال ایڈ کرتا ہوں, آپ ایڈ بات کیجیے گا کہ دیکھیں یہ جو گفتگو میں نے سنی نا, یہ بڑی کارگر ہے ہمارے لیے, کیونکہ یہ وہ موقع ہے جہاں پر نا ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے, جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, وہ اب ہمیں مرید الزام ٹھہراتا ہے نا کہ بھئی یہ کیوس اور یہ میس آپ کی مذہبی تعلیمات کا اور مذہبی شخصیت, مذہبی آئیڈینٹی کا پھیلایا ہوا ہے. اگر آپ پاکستانی بیانیے کو آپ سیکولر طریقے سے دیکھیں اور آپ اس کو مذہب کا تڑکا نہ لگائیں تو ٹھیک ہے, وہ مسئلے حل ہو جائیں گے. یار یہ بڑا زبردست بیانیہ ہے ویسے. یہ امریکہ کون سا کوئی اسلامک ریپبلک ہے, یہ برطانیہ, یہ فرانس, یہ دنیا کی تباہی ان لوگوں نے پھیلائی ہے. 7 کروڑ بندہ مار دیا 2 جنگوں میں. آپ ان کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یار ان کا ہم نیریٹو لے کر چلیں, یہ بھی غلط ہے. دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ساری خرابیاں ہم میں ہیں, یعنی ادھر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں نا, وہ جب نہیں کرتی تو ہوتا ہے. میں اصلاح والی بات انہوں نے کی, بس اس پر میں کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا. یار یہ بڑی ٹرک کی بتی ہے اپنی اصلاح. پتہ ہے کیوں؟ آپ بتائیں, آپ نے کسی کے گھر پہ قبضہ کیا ہے, آپ نے کسی پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے, آپ کو بھتہ لیتے ہیں, میں بھی بل پورے دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹلی ہم لوگ, اور ہم سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ٹھیک ہے. ٹھیک سے مراد یہ ہے کہ نہ ہم کوئی چوری چکاری کرتے ہیں, نہ کسی کے قبضہ کرتے ہیں, نہ کسی سے بھتہ مانگتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح بڑی حد تک, ویسے تو مکمل اصلاح نہیں ہو سکتی, بڑی حد تک ہے. یہ جو ہے نا شکوہ کیا وہ ظلمت شب سے بہتر تپنا, یہ بھائی یہ شعر جو ہے نا بالکل واپس لے لینا چاہیے. بھائی اصلاح کرنی ہے اس کی جس کے پاس اختیار ہے, جو یہاں کے ایس ایچ او ہے, جو یہاں کے ایس ایس پی ہے, جو یہاں کا وزیر ہے, جس کے پاس اختیار ہے, جو طاقت رکھتا ہے, جو امپلیمنٹ کر سکتا ہے, جو قانون کو بنانے والا ہے, چلانے والا ہے. میری اصلاح سے کیا ہوگا؟ فیض اللہ خان 4 چیزیں کرتا تھا, ٹھیک ہے, کل سے جو ہے نا وہ فاسٹ ٹریک پہ بھی بائک نہیں چلائے گا, اور سگنل بھی نہیں توڑے گا دیکھ کے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں اپنی اتنی کر لوں گا, مزید اصلاح کر لوں گا. آپ کی بات سن کے میں نے اپنی اصلاح کر لی. تو یہ جو ہے نا, یہ اصلاح کا یہ والا جو پہلو ہے نا, دیکھیں ہم ہر چیز عوام ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے یار, لوگ تو وہ جن کو اصل میں اصلاح کرنی چاہیے. کالے شیشوں پر پابندی ہے, میں آپ گاڑی میں گھومیں, ہمیں جو ہے نا کھڑا کر کے چلان, اور اگلا جس طرح سے گھومے, تو بھائی یہ چیز تو پھر فرسٹریشن پیدا کرے گی نا. جو ایک طبقاتی نظام آپ کے اندر موجود ہے, تو پھر اس میں یہ بھی فلسطین بھی آ جائے, طبقاتی نظام بھی ہو, بتی بھی نہیں ہو, تو پھر تو غصہ آنا ہے. الٹیمیٹلی بات تو پھر یاسر صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں نا, ڈیموکریٹک وے آف آپ لوگوں تک جائیں اور ایک سیاسی تبدیلی کی بات کر سکتے ہیں, اور اس کے بغیر تو میرے خیال اور تو کوئی حل نہیں ہے اس کا. اس میں دیکھیں ایک ایپلیکیشن ہے, اگر اس کو کچلا نہ جائے بری طرح سے, بس اب یہی ہے. ایک سوشل میڈیا ایپ ہے ریڈٹ, آپ لوگوں نے سنا ہوگا ریڈٹ. اٹس امیزنگ, اٹس مائنڈ باگلنگ کہ آپ کوئی بھی مسئلہ اپنے وہاں جا کے بتائیں, آپ سمجھتے ہیں وہ کتنا ہی یونیک مسئلہ ہو, مطلب وہ ریئل ہونا چاہیے, فکشن مسئلہ نہ ہو, لیکن کوئی بھی آپ اپنا ریئل مسئلہ آپ سمجھیں کہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے, بہت ہی یونیک مسئلہ ہے, آپ جا کے ریڈٹ پہ جا کے ڈالیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ 8 سال پہلے کسی 20 لوگوں کے ساتھ آلریڈی ہو چکا ہے یہ. تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہیومن جو نیچر ہے وہ کتنی زیادہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. تو ہم بات کریں کہ پاکستان میں یا بر صغیر میں یہ ایشو ہے, تو ہم لوگ کوئی یونیک نہیں ہے, کوئی ہم لوگ کوئی مارس سے یا وینس سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ مسئلے ہیں وہ بالکل ہمارے ساتھ یونیک ہیں. یہ پہلے کی قوموں کے ساتھ ہوتے رہے ہیں, ابھی ماڈرن ڈے جو آپ بات کریں اس میں بھی یہ مسائل ہوتے رہے ہیں. جو ایشو ہے, جو میں جس بات کے اوپر غامدی صاحب سے اختلاف کر رہا تھا, وہ یہ تھا کہ یہ نا 2 فولڈڈ اپروچ ہے. ایک طرف یہ بات بالکل صحیح ہے غامدی صاحب کی
کہ جو یہاں کے نوجوان ہیں اور جو یہاں کی لیڈرشپ ہے، مذہبی لیڈرشپ ہے، ان کو، اور جو آصف بھائی ان کی بات سے بھی اتفاق کروں گا کہ اصلاح اور آپ کی جو سیلف انلائٹنمنٹ ہے اس کے اوپر کام ہو، اس سے انکار تھوڑی ہے. اور ان کو صحیح تربیت کرنا، صحیح گائیڈنس دینا کہ وہ ہمارے کسی دوسرے کے ہاتھوں استعمال نہ ہو سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپروچ ضرورت ہے وہ کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، جی ان کے پاس ایک موٹیویشن ہے غلط راستے کی طرف جانے کی. ان لوگوں کے پاس ایک موٹیویشن ہے ایک ایسا راستہ، ایک ریڈیکل راستہ چوز کرنے کی جو ڈسٹرکٹیو ہو سکتا ہے، جو obviously جو غلط راستہ نہیں، جس راستے کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے. ایک ایگزامپل دیکھیں نا، جو راستہ ڈسٹرکٹیو ہے، جس راستے سے شاید جو فروٹ ہیں وہ شاید بہتر نہ ہو سکیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ وہ جو ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے آپ اس کے اوپر خاموشی اختیار رکھیں گے، اس کو کچھ نہ بولیں. اب فیض میں نے بالکل صحیح بات کی. مطلب عراق وار ہوئی، افغانستان وار ہوئی، جو ڈرون اٹیکس پاکستان میں ہوتے رہے، مڈل ایسٹ کے اندر جو ہوتے رہے، یہ چھوڑیں افریقہ کے اندر جو ہوتے رہے معاملات، یمن میں جو کچھ ہوتا یعنی کہ تھا، آپ سوچیں امریکی سامراجیت کی جو بدماشی ہے وہ یہ ہے، جس کو پھر سے کہوں گا کہ حسن صاحب الیاس مہذب فاتح کہتے ہیں، اس کی بدماشی یہ ہے کہ افریقن کنٹریز کے ساتھ کچھ ٹریڈ ڈیلنگز ایسی ہوئی ہوئی ہیں کہ وہ اوور پروڈکشن نہیں کر سکتے کراپس کی اپنی ایگریکلچر اکانومی. یعنی کہ آپ سوچیں کہ اتنی پابندی ہے کہ اس ملک کو کہا ہوا ہے کہ تم نے جو ہے نا وہ 100 ٹن ہی گندم کے جو ہے نا پروڈیوس کرنے، اگر تم نے 101 کیا نا تو تمہارے پر پابندی لگ جائے گی. آپ سوچیں ایسی سامراجیت کے ساتھ ایک ملک ہے، ایک بدماش بیٹھا ہوا ہے. ایران پہ ایسی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، مطلب وہ کاروبار نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے یار، وہ اگر ایک وہاں تبدیلی آئی، ایک انقلاب آیا، تو وہ مطلب یعنی آپ کو اتنا کھل رہا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا اتنے لاکھوں وہاں لوگ بستے ہیں، کتنی آبادی ہے اس کی، وہ اپنا کوئی کاروبار نہیں کر سکتے ہیں. وہاں آپ جائیں، لوگ بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے کی گاڑیاں چل رہی ہیں. اس سینکشن کی وجہ سے جو ایران میں 10 لاکھ بچے مر گئے، یہ حقیقت بات ہے. یہ عراق میں ہوئے تھے. عراق میں دونوں عراق میں پابندی نہیں، عراق میں 90s میں ایک پابندی انہوں نے لگائی تھی اقوام متحدہ کے ذریعے، تو خوراک اور ادویات کی کمی کی وجہ سے 10 لاکھ بچے، فیمن کی وجہ سے، نہیں میڈیسن کی وجہ، میڈیسن وہ کوئی ویکسینیشن تھی جو ملنی تھی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں اس کہوں نا کہ ہم لوگ، کیونکہ افریقن کنٹریز کی میں بار بار ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ افریقن کنٹریز کے جو کانفلکٹس ہیں نا وہ میجورٹی اسلامک کانفلکٹ نہیں ہے، بالکل وہ میجورٹی اسلامک کانفلکٹ نہیں ہے. تو اس کو صرف یہ نتھی کرنا کہ جو بر صغیر کے ایشوز ہیں یا پاکستان افغانستان کے ایشوز ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ہیں. اور دوسرا مسئلہ جو غامدی صاحب اور حسن صاحب الیاس سے ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جتنی گفتگو ہم اس سے صفات حاصل کریں، ان کی جتنی تصنیفات سے پڑھیں، مجال ہے کہ انہوں نے ظالم کو کہیں کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا ہو. مجال 80s میں کہتے رہے غامدی صاحب اپنے حصے کا کام کر چکے، اس وقت ہم پیدا نہیں ہوتے بہرحال، لیکن جب سے وہ سنبھالا ہے یہ غامدی صاحب نے یہ الزام بھی جو ہے نا آپ کا غلط ثابت ہو گیا ہے. لیکن بات یہ کہ اسرائیل تو ہے ہی بدماش نا، جو صرف اسرائیل نہیں، امریکہ بھی بدماش ہے. آپ چلیں پورا سامراج لے لیں، استعمار کہہ لیں، کوئی بھی ٹائٹل لیں، اور صحیح باتیں کر رہے ہیں، ہم تو انکار نہیں کرتے. لیکن مسئلہ یہ کہ نا ہمیں سچویشن سے میٹیگیٹ کرنا ہے نا، معاملہ تو ہمیں کرنا ہے، محکوم تو ہم ہے نا. آج مطلب ہمارا مسئلہ وہی ہے نا کہ ہماری جو فقہی تعبیرات ہے ابھی ہم انہی زبانوں میں زندہ ہیں کہ جب ہم حاکم ہوا کرتے تھے. دماغ ہم نے وہ رکھا ہوا ہے، حالات ہمارے مختلف ہیں، تو ہم نے تو خود اپنے لیے ایک تضاد بھری دنیا بنائی ہوئی نا. اصل میں ایک اس میں یہ ہوتا ہے نا، جیسے غامدی صاحب ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ رہتے بھی باہر ہیں تو وہ ایک ایلین محسوس ہوتے ہیں. یعنی ان کی اگر ٹھیک بات بھی بعض اوقات ہوتی ہے تو لوگ اس کو قبول نہیں کر پاتے. تو یہ اصل میں تو کرنے کا کام یہ ہوگا جو پاکستان میں موجود جتنے فرقے مسالک کے اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کو آپس میں بیٹھ کرنا، کوئی بھلے کمرہ بند کر دے 5 سال کے لیے بیٹھ جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ان کے اچھے لوگ لڑے نہیں وہاں، پتہ چلو کوئی نہیں نکلا بعد میں، تو یہ وہاں بیٹھ جائیں 5 سال، ان کے اچھے لوگ بیٹھیں، ہر مکتب فکر سے آپ 2 3 لوگ لے لیں اور ایک اپنا بنا لے یار. 5 سال انہوں نے جو ہے نا یہ کچھ کر کے نکلیں گے. تو اس میں سے اگر وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. اب یعنی سچی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف فتاویٰ موجود ہیں اور کوئی اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. سامنے سب اچھی طرح سے مل رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر وہ ٹھیک ہے، بزرگوں نے کوئی فتویٰ دیا تھا، کچھ ہو گیا، انسان ہی تھے نا یار، آپ بڑھ جائیں اس سے آگے، کہیں ٹھیک ہے یار یہ ان کی رائے تھی، اب ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. اور اگر ٹھیک ہے جو اگر اتفاق کرنا چاہے بھی ہمارے مسلک میں یا جو بھی ہمارا مکتب فکر ہے اس میں، تو ہم اس سے یعنی وہ نہیں کرتے. اور پھر کوئی ایک ایسا لائحہ عمل بنایا جائے جس پہ تو اب یہاں مطلب یہاں تو مذہبی لوگ ایک دوسرے کے خلاف وہ بغض اور غصہ نہیں ختم ہو کے دیتا. اور پھر ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا پر وہ تو اور جو ہے نا سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. تو وہ اگر جب تک اتنی تو عقل میرا خیال ہے ان میں ہے
اور ہونی چاہیے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو انا للہ پڑھ لیں کہ یہ تمام لوگ جو ہے نا اپنے اس میں سے 2 3 لوگ دیں, ان کو ایک ٹاسک دیں. اور بات یہ بالکل صحیح ہے, آصف بھائی نے ٹھیک بات بولی, یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی دنوں کا یا مہینوں کا کام ہے, یہ ایک لمبا کام ہے. آپ اس پہ بیٹھ جائیں, آپ 5 سال بیٹھ جائیں, آپ اس پہ کام کرتے رہیں الگ تھلگ, کوئی شور نہ ہو, کوئی سوشل میڈیا نہ ہو. اس کے لیے تمام جو مذہبی جماعتیں وہ وسائل فراہم کریں, ایک فورم بنائیں. سیاسی جماعتیں بھی, سیاسی جماعتیں بھی, بالکل صحیح بات ہے. اور سوسائٹی کو نا رائٹ وے پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے. مطلب لوگوں کو جو سیاسی معاملات, مطلب آدمی کو یہی معلوم نہیں ہے ہمارے لوگ بھائی, اگر کوئی کام نہیں ہو رہا, جیسے آپ وہ بات کر رہے تھے نا کہ ایس ایچ او ٹھیک نہیں ہے, یا ڈی آئی جی کام نہیں کر رہا, یا آئی جی کام نہیں کر رہا, تو بھائی الٹیمیٹلی کوئی اور بھی تو ہے جو اس کے اوپر کام نہیں کر رہا. تو مطلب لوگوں کو کم سے کم پولیٹیکلی اویئر تو ہونا چاہیے نا اس معاملے میں, وہ اپنا کام یہ والا اپنی ذمہ داری تو ادا کریں, مطلب اس کی پولیٹیکل ذمہ داری تو اب ہم صحافی ہیں, آپ صحافیوں میں بیٹھے کراچی میں, ہر وہ صحافی جو پولیٹیکل رپورٹنگ کرتا ہے یا کرائم سے آشنا ہے, وہ ایک نام لیتا ہے, سسٹم چل رہا ہے جی. اچھا آپ پوچھے سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ پیسے لیتا ہے, وہ پیسے لیتا ہے, فلاں لیتا ہے, ڈھمکا لیتا ہے. اچھا اب اس سسٹم کے حوالے سے نہ کوئی خبریں ہوتی نہ کچھ, کیوں؟ جب آپ اس کو پروف کرنے جائیں گے تو بہت مشکل کام ہے. کیا وہ پیسے دیتے ہوئے یار کوئی ویڈیو تھوڑی بنواتا ہے. اچھا پھر اس کا ایک حل یہی ہے کہ بھائی آپ عدالتیں چلے جائے, کیس 500 ارب کا ہوتا ہے, نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا 500 ارب میں سے یار وہی والی بات ہے شاید 5 ارب ہو, چلو وہ بھی نہیں ہے. اچھا تو ثابت نہیں ہو رہا. اب مجھے یہ بتائیں جب ثابت نہیں ہو رہا تو اس کا تو ایک ہی مطلب ہے نا, کرپشن نہیں ہوئی. تو حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ نہیں ہوئی, پھر تو یہی ہوگا ہم 4 5 نہیں کی ہوگی. تو یہ جو ہے نا ایک نظام ہے آپ کے, آپ باقی ملک چھوڑیں, صرف کراچی کو ہی لے لینا, یہ 30 40 سال میں میرے خیال ہے ہزاروں لوگ مرے ہیں, عام بندہ مرا ہے, بڑی تعداد میں مرا ہے. آپ بتائیں ایک بندہ جس کو جو ہے نا اس پر سزا ہوئی ہو, خبریں آپ روز پڑھتے تھے 20 لوگ مر گئے, 15 لوگ مر گئے, یہ ہو گیا, بلکہ ایسے لوگ پکڑے گئے جن پہ 100 200 قتل کے الزامات تھے, لیکن وہ بھی بالآخر انصاف حاصل کر کے کورٹ سے چھوٹ گئے. یہ وہ انصاف کا نظام ہے بھائی, یا تو الزام جھوٹا تھا یا وہ چھوٹ گیا, 2 میں سے ایک بات ہے نا. الزام جھوٹا تھا تو بھی وہ سارے لوگ آپ پکڑے جنہوں نے جھوٹا الزام لگایا, اور اگر چھوٹ گیا الزام صحیح تھا تو پھر آپ ان لوگوں کو پکڑیں گے. اتنے سارے پیسے کس چیز کے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک جعلی مقابلہ کر دو. بڑا خوش ہوتے ہیں لوگ, کسی ریپ کیس کا کوئی بندہ مارا جاتا ہے, صحیح کام کر دیا. یار کیا مطلب صحیح کام کر دیا؟ آپ اتنے مجھ سے پیسے لیتے ہو, آپ کے پاس فورینزک ہے, آپ کے پاس ایک نظام موجود ہے, آپ اپنا پروسیکیوشن کا نظام ٹھیک کرو, اس کو بذریعہ عدالت آپ سزا دو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس پہ تو تسکین ہی ہوتی ہے. وہ ایک صاحب کہنے لگے جب تمہارے اس کے ساتھ ہوگا, پھر میں نے کہا بھائی میں کب کہہ رہا ہوں, میں اسی سے بچنے کے لیے تو کہہ رہا ہوں کہ نظام آپ ٹھیک کریں. اچھا اس سے پہلے اب اختتام کی طرف جائیں, ایک مطلب کچھ لوگوں سے ایک سوال, کچھ زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک سوال لازمی ہو جاتا ہے اس آدمی سے, تو اب وہ ظاہر ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ آج ایک ایسا پوڈ کاسٹ ہو جائے جس میں ان سے وہ سوال نہ کیا جائے, کہ یہ کہہ دیں گے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ کتاب پڑھ لو, لیکن میں نہیں, آپ یہ کہیں گے بیائی نہیں, میں نے اپنی کتاب میں سب کچھ لکھ دیا ہے. نہیں, میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کی مرضی, آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ نہیں. وہ ہوا یہ کہ مشہور ہے لطیفہ, اس کو کوئی ریسزم پہ نہ لے. ایک پٹھان ہوتا ہے, اس کا یہ دوست ہوتا ہے پنجابی. تو ہوتا یہ ہے کہ دونوں ہم نے دونوں کو دوست بنا دیا. لطیفہ میں نے ایسے ہی سنا تھا نا. تو ہوتا کیا ہے کہ خان صاحب کے والد کا انتقال, نہیں پنجابی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال وہاں پشاور سے چلتا ہے, لاہور جاتا ہے, تعزیت وازیت ہوتی ہے, ساری چیزیں ہو جاتی. دسترخوان بچھتا ہے کھانا, تو وہ پوچھتا ہے کہ خان صاحب پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا ارے بھائی یوں بیمار تھے, یہ لے گئے, یہاں ٹیسٹ کرائے, یہاں علاج کرائے, یہ ہوا, پھر ایسے انتقال ہوا, بھائی باہر سے آیا, وہاں کیا, دفنایا, لے گئے, پھر ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے چلو کھانا کھا لو. کچھ عرصے کے بعد خان صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا. تو پھر یہ ہوا کہ وہ پنجابی بھائی آ گئے اور دسترخوان ہی لگا ہوا تھا. کہہ رہے خان صاحب کیا ہو گیا؟ بیمار تھا, مر گیا یار, فاتحہ کرو, کھانا کھاؤ, ابھی دسترخوان لگا ہوا ہے. تو مطلب یہ نہیں, اب سننا ہے تو سنا دیتا ہوں, اس میں سے کوئی سوال ہے تو بالکل حاضر ہوں میں. اچھا یہ واقعہ ہوا تو ہو گیا یار, اب 10 جگہ یہ دیکھنے والوں کو ہم جوک بتا دیں, کیونکہ یہ سوال ایسا ہے کہ جو ان سے ہر دفعہ پوچھا جاتا ہے, اور میرے خیال سے اور صرف پوڈ کاسٹ میں نہیں, نجی زندگی میں. اچھا یہ نہیں ہوتا کیا ہے. اچھا چلے یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ کا ایک جڑ گیا, اس سے متعلق کوئی دلچسپ ترین واقعہ ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میری کتاب اور میری کہانی جو جڑ گئی میرے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کے بعض سنگین معاملات ایسے ہوتے ہیں جب وہ گزر جاتے ہیں تو ہمیں ان پہ ہنسی آتی ہے. تو ابھی تو میں نے لطیفہ سنا دیا, اور اتفاق سے یہ اپریل کی تاریخ ہے, انہی دنوں میں گرفتار ہوا تھا میں
کوئی 10-11 سال کیا پہلے. کہتے ہیں وہاں پہ؟ کھانا بھی لگ چکا ہے. کھانا لگ چکا ہے. وہ مجھ سے وہاں پوچھتے تھے یار تم کیوں آئے تھے نا وہ قیدی. میں نے کہا بھائی یہ کھانا کھا رہا ہوں, روزی روٹی, لٹرلی یہی جواب تھا. میں نے کہا بھائی یہ نصیب میں رہتی تھی, یہ کھانے آیا ہوں. تو کہتے ہیں ہاں یار بات تو صحیح کی ہے تم نے. تو میں رپورٹنگ کے لیے جو ہے نا چلا گیا تھا, اور مجھے جانا نہیں چاہیے تھا, لیکن اگر میں نہیں جاتا تو میں یہاں بھی نہیں ہوتا. تو ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے. اڈیالہ جیل کبھی دیکھا آپ نے اندر سے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا. ہم پوچھ لیتے کہ دونوں میں کتنی مماثلت ہے. نہیں یار افغانستان کی, اچھا چلیں جیل کی بات کر لیں. جیل وہاں کی بہت اچھی ہے. اچھا ایک تاثر یہ ہے کہ جیلیں وہاں کی اچھا خراب تھیں جیلیں جب تک یہ وار لارڈس تھے نا, ان کی اپنی جیلیں ہوتی تھیں. یہ رشید دوستم وغیرہ وہ تو بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے. اور تو یہ تو سرکار کی جیل تھی. اور پھر ایک ایڈوانٹیج یہ تھا چونکہ امریکنز وہاں ہر وقت آتے تھے, صبح ہوتی تھی تو مختلف یہ ریڈ کراس اور دیگر اداروں کے لوگ موجود ہوتے تھے. یعنی میں لاپتہ تھا تو میری گمشدگی میں کوئی میرا خیال ہے شاید 10واں 11واں روز تھا, تو یو این کے ایک اہلکار آ گیا آسٹریلین. اس کو دیکھ کے میں ایسی سانس میں سانس آئی. میں نے کہا یار یہ تو صحیح کافر دیکھ لیا ہے میں نے. کیونکہ کاغذوں میں شمار کر رہا تھا نا یار, اتنے عرصے کا پہلا آدمی تھا جو اتنے پیار محبت سے بات کر رہا تھا. تو ایک مہربان روح دکھائی دی اس میں مجھے, اور اس نے مجھے ٹھنڈا پانی دیا پینے کو. وہ ایئر وے پہ بہت خبریں چلتی تھیں, آپ اس وقت ایئر وے سے وابستہ تھے نا؟ ابھی بھی ہاں وہ ہم دیکھتے تھے, اور وہ بہت زیادہ کیمپین. مجھے تو وہ دن یاد اچھی طرح, وہ یاد ہے, عجیب و غریب ایک صورتحال. اصل میں مشکل تھی, ظاہر سی بات ہے, آپ مشکل سے بچائے اور لاپتہ ہوں اور پھر جیل میں ہوں تو حقیقت ویسے یہ ہے یہ کہ بہت انسانی مشکل ہوتا ہے. نفسیات کو یاسر پہ زیادہ سمجھتے ہیں. یہ بھی انسان کی عجیب ایک نفسیات ہے کہ ایک ٹریجڈی جو زندگی کی سب سے خراب ٹریجڈی ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو خود ہی کامیڈی بنا کے کیسے پیش وہی میں نے کہا نا, ایک وہ گزرتا ہے تو آپ پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں ان باتوں کو سوچ کر کہ یار یہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جو وہ وقت گزر رہا ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اب ہم انسان تو بہت محدود عقل والے ہیں نا, ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا. اب وہ راستہ کیسا ہوگا یہ تو ہم نہیں جانتے. اب وہ میں ان کا نام تو نہیں لوں گا, ایک بہت سینئر اداکار جو انٹرویوز کرتے ہیں, ان کا ایک خاص اسٹائل جو ہے وہ مشہور ہے, سب کو پتہ چل گیا. میں اسی انداز میں اگر پوچھیں گے ایک دن اوٹی ایس کے ساتھ کبھی یاد کر کے رونا تو آتا ہوگا یار, کبھی کچھ ریگریٹ کرتے کبھی؟ ایک دن اوٹی ایس کے ساتھ شروع ہو گیا. جیل سے آنے کے بعد تو تقریباً 3 سال تک یہ کیفیت رہی کہ میں رات کو لازمی میری آنکھ کھلتی تھی اور مجھے یوں لگتا تھا کہ میں وہاں پر ہوں. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوتی چلی گئیں. بھائی ایک میرا انٹرویو ہوا تھا ایک جگہ نوکری میں, تو وہ آپ کی کتاب بڑی کام آ گئی تھی, ڈیورنڈ لائن کا کہتی, کیونکہ مجھ سے ڈیورنڈ لائن کے بارے میں پوچھا تو مجھے پتہ تھی چیزیں, وہ میں نے کتاب پڑھی ہوئی تھی. تو آپ لوگ بھی وہ کتاب پڑھے, ہو سکتا ہے کسی انٹرویو میں آپ کو بھی ایسے ہمارے جو ہمارے جو ایون والے امان ہیں انہوں نے تو کہا تھا ڈیورنڈ لائن کا قادری. نہیں وہ میں نے کہا تھا ان سے, میں نے کہا حالات ایسے ہو گئے کہ اب اگلے ایڈیشن کا نام آدمی رکھ لے ڈیورنڈ لائن. جیسے انہوں نے ٹراما کا ذکر کیا نا, تو مسنگ پرسنس کیسز کے اوپر کچھ کام کرنے کا اتفاق ہوا اپنے وکالت کی شعبے کی وجہ سے. تو جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں نا, اللہ سب کو محفوظ رکھے, تو وہ ان کی فیملیز بتاتی ہیں کہ بیل بجتی ہے نا, صرف گھنٹے کی بیل بجتی ہے رات کی دوپہر میں کسی ٹائم, تو پوری فیملی ہل کے رہ جاتی ہے, لگتا ہے کہ اچھا پھر سے کوئی آ گیا. تو واقعی ان کے اوپر جو بیتی ہے وہ میں جب وہ دا نیوز اخبار میں تھا نا, میں نے ایک بہت ڈیٹیل فیچر کیا تھا ان لوگوں پر, ایم کیو ایم کے ان لوگوں پر جن کو کراچی سے اٹھا کے غائب کر دیا. تو ایک یو سی کے چیئرمین تھے, ان کا میں نے انٹرویو کیا, اور اتفاق سے وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا, میں گیا بھی مغرب سے پہلے کچھ نا ان کے یہاں. اب ان کی جو اہلیہ تھی وہ عمر رسیدہ, وہ خود عمر رسیدہ بیٹھے ہوئے, اور اندھیرا سا چھانے لگا. تو وہ کہنے لگے یار یہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے ہم پہ, جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا ہے نا تو ہم دونوں یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور دروازے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں, اور اس پر ایک اور قیامت ہم پہ ٹوٹتی ہے اگر اس وقت کوئی بیل بجا دے. تو ہمارے اندر نے ایسا ایک جذبات اٹھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آ گیا, ہمارا بیٹا آ گیا. اور وہ یہ کہہ کے دونوں میاں بیوی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, اور میرے لیے اتنا مشکل ہو گیا وہ انٹرویو کرنا. سورج غروب ہونے والی جو بات ہے نا, وہاں پر جیسی یہ میں نے شاید کتاب میں لکھا بھی ہے, عصر کے بعد جب عصر سے مغرب کا ٹائم تھوڑا ایسا ہوتا تھا, چلنے پھرنے کی اجازت ہوتی تھی, تو یار جب وہ لٹرلی سورج غروب ہونے لگتا تھا نا, دل بیٹھنے لگ جاتا تھا, پھر آپ اندر بند ہو جائیں. اصل میں وہ چیزیں تو اب تو آسان. اس کے بعد مجھ میں ایک تبدیلی بہرحال یہ آئی, مجھ میں بہت ساری چیزوں کا جو ہے نا شکر پیدا ہوا جو پہلے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا. مثلاً نہانا آپ کے لیے بہت ایک روٹین کی چیز ہے, آپ شاید اس کو بالکل نہیں سمجھ سکتے ہیں, یہ آپ اس سے پوچھیں جو 15 دن نہ نہا سکتا ہو. واش روم ہمارے لیے ایک نارمل سی چیز ہے, لیکن یہ آپ سوچیں کہ آپ واش روم جائیں, آگے جو ہے نا 10 بندے کھڑے ہیں, اس میں قاتل بھی ہیں, ڈکیت بھی ہیں, چور بھی ہیں, اغوا برائے تاوان والے بھی ہیں, اور ان میں آپ بھی کھڑے ہوئے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اچھا اب آپ
بہت یہ جتنے اسٹوڈیو نا اتنا ہی کمرہ تھا ہمارا, اور اس میں بیڈ لگے ہوئے تھے, اور ہم کوئی یہ 12 لوگوں کی گنجائش تھی اس میں, اور اس میں ہم تقریباً 22 لوگ ہوتے تھے. تو وہ نیچے ایک کارپیٹ بچھا ہوا تھا, دیکھ نا کتنا اچھا نرم سا کارپیٹ ہے, پیروں کو بڑا اچھا بھلا محسوس ہو رہا ہے. تو وہاں اس کارپیٹ میں نا وہ کھانا بھی وہاں کھاتے تو سارے کارپیٹ میں تیل تھا, تو وہ چپچپاہٹ ہر وقت ہوتی رہتی تھی نا, تو وہیں سوتے تھے. اور رات میں اب یہ ہوتا تھا, ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایک آدھ اترتا تھا واش روم جانا ہے, اب وہ اپنی طرف تو احتیاط کرتا تھا, لیکن اس کے باوجود یا تو وہ آپ کی ٹانگ پہ اترے گا, یا آپ کے جو ہے نا گردے پہ پیر اس کا آئے گا, کبھی منہ پہ آ جائے گا. تو یہ رات میں آپ سوتے میں بھی جاگ رہے ہوتے تھے, تو وہاں اس میں اس چپچپاہٹ میں سونا. اچھا یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں. اور پھر یہ ایک علیحدہ وہ ہے کہ اب آپ اس میں بیٹھے ہوئے, اب لائٹ چلے گئی, جلال آباد بڑا گرم شہر ہے, مطلب غیر معمولی گرمی وہاں پڑتی ہے, اور اب آپ کا دروازہ بند ہے, اس کوریڈور میں باہر جو ہے لوگوں نے اپنے چولہے رکھے ہوئے ہیں, کھانا بنتا تھا نا. اب آپ سوچیں دونوں سائڈ بیرکس ہیں, اور 5 کمرے اس طرف تھے, 5-10, اب 10 چولہے ایک ساتھ جل رہے ہیں, لائٹ نہیں ہے, باہر آپ جا نہیں سکتے ہیں. اب آپ اس اذیت کو صرف سوچنا شروع کریں, یعنی یہاں لائٹ نہیں ہے نا, آپ باہر چلے جائیں گے, قمیض اتار کے تھڑے پہ بیٹھ جائیں گے, اب وہاں آپ جا ہی نہیں سکتے اگر رات میں لائٹ گئی ہے. اب آپ کے پسینے بہہ رہے ہیں, وہی آپ کے کھانے میں جا رہے ہیں, اب آپ کچھ کھانا تو بننا ہے نا, تو وہ اب آپ اس کو جھیلیں اس اذیت کو. تو ایک بار ایک قیدی نے میرے ساتھ ایک عجیب تماشا کیا, وہی تھا میری کوئی تکلیف ہو رہی تھی, کچھ تھا, تو پتہ نہیں کیا تھا, میں نے کہا کوئی دوا ہے, اس نے بولا ہے, اس نے مجھے ٹیبلٹ دے دی, اور ٹیبلٹ میں نے کھائی اور میں سو گیا, میں سوتا رہا, وہ تھی نیند کی گولی. اچھا میں کوئی پان چھالیا تک نہیں کھانے والا آدمی, چائے تک نہیں پیتا, اب آپ اس کو دے دیں نشاور گولی. اب میں کوئی میرا خیال ہے 10-12 گھنٹے سوتا رہا. تو اب اس دوران وہ آتے ہیں, گنتی کرتے ہیں نا, موجودی اس کو بولتے ہیں, تو اس میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا, تو نے کہ طبیعت خراب ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں جب اٹھ گیا تو اس نے بولا رہے یار تمہیں جو ہے نا وہ دے دی تھی غلط دوا, اور اب میں بھی اتنا جو ہے نا, جو کہتے ہیں نا قید میں رہ کر آپ کی حسیات بھی کام نہیں کرنے لگتی, تو اس نے مجھے بولا یار یہ غلطی ہو گئی, یہ تم یہ گولی لو, یہ میں نے تمہیں غلطی سے دوسری دے دی. یار اس نے مجھے دوبارہ نیند کی گولی دے دی, میں دوبارہ 10-12 گھنٹے سوتا رہا. وہ ان کی تو تفریح ہو گئی, لیکن سوچیں کہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی وہاں چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا نا, اب کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ, اس کی تو ایک انٹرٹینمنٹ تھی. ہم لوگ شاعر لوگوں کی مجبوری نا, ایسے موقع پہ بھی شعر یاد آتا ہے کہ وہ قید میں یعقوب نے لی گر نہ یوسف کی خبر, لیکن آنکھیں روزنے دیوار زندہ ہو گئی. بہرحال خیر دیکھیں جیل میں ہر طرح کی چیز چلتی ہے, یہ تو ہے بڑا وہ ہو گیا. میں آپ کو مزے کا وہاں کا لطیفہ بھی سنا دوں. تو ایک قیدی نے بتایا کہ وہ جیل سے, یعنی کسی دوسرے قیدی کا لطیفہ سنا رہا تھا کہ یار وہ جیل میں رہا تھا بڑا عرصہ, اور اس کے بعد اس کی رہائی ہو گئی تھی, تو کندھے سے اس نے کلاشنکوف لٹکائی ہوئی تھی. باہر بازار میں کوئی معاملہ ہوا تو جھگڑا ہو گیا اس کا دوسرے بندے کے ساتھ. جیسی جھگڑا ہوا تو یہ کلاشنکوف والوں نے کلاشنکوف پکڑی اور بھاگنا شروع کر دیا. اب لوگ حیران, یار کلاشنکوف والا بھاگ رہا ہے, تو وہ آگے جا کے اس کو روکا, بھائی تو کیوں بھاگ رہا ہے, تیرے پاس کلاشنکوف, اس کے پاس کچھ نہیں. خیر اس نے جیل نہیں دیکھی ہوئی, میں نے دیکھی ہوئی ہے. تو بھائی یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ. میں تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ پھر مطلب کیونکہ ہم تھوڑا لائٹر نوٹ پر اللہ کا شکر آ گئے, ورنہ وہ تو بہت اسی لیے بہت تکلیف تھی. وہ ہم ہمیشہ ہائی لائٹ نوٹ پہ کیوں آ جاتے ہیں, ہم سنجیدہ باتیں کرنے کب سیکھیں گے. تیسرے کالے پہ میں گا نہیں سکتا مسلسل. تو وہ یہ کہ بہرحال وہی اسی انداز میں کہ جلال آباد میں جیل میں رہنے کے بعد کراچی میں رہنا تو آسان لگتا ہو. یہ بالکل صحیح ہے بھائی, آسان لگژری لائف گزار رہے. اچھا نہیں, آپ وہ وہاں پر جب کھڈوں میں تکلیف نہیں ہوتی سڑکوں؟ نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا جی, وہی والی بات ہے, آپ نے جیل نہیں دیکھی, میں نے دیکھی ہوئی ہے. تو وہاں وہ ایک آتا تھا جو یہ یہاں لوڈر نہیں ہوتی بائک جو ایک چلتی ہے, تو ایک وہ آتا تھا کوئی سامان وہاں لے کر, یار اس کو سارے قیدی جس حسرت سے دیکھتے تھے. آزاد ہے نا وہ یار, یہ پتہ ہے کہنا بہت پتہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے. یعنی میں نے تو یہ پایا کہ جیل میں رہ کر ہر آدمی, چاہے وہ کروڑ پتی تھا یا کنگلا تھا یا امیر تھا غریب تھا, جیسا کیسا بھی تھا, یار ہر آدمی ایک ہی بات کرتا ہے, یار ہم جیل سے کیسے چھوٹیں گے. یعنی یہ آپ کی جو پورا جو محور ہوتا ہے نا, وہ صرف اس وقت, یعنی یہ لوگ کہتے ہیں نا بہت سارے, اب جیل میں کیا ہوا, عیاشی کر رہا ہے, آپ کر لیں عیاشی, یا بند کرتا ہوں اس کمرے میں آپ کو 5 مہینے.
انسان کی آزادی جو اس کی فطرت میں جس طرح شامل ہے نا تو وہ اس یہ پہ تو کمپرومائز نہیں کر باتیں ہم سکتا. نے کر لی ہیں, میں بھی کروں گا. نہیں نہیں اچھا ویسے ایک چیز اور ہے, ایک چیز اور ہے, یہ میں جہاں بات ہوتی ہے میں کہتا بھی چائے دے دو بھائی. میرا خیال ہے کہ ہر آدمی کو کچھ بھی کر کے طریقہ کر کے صحافیوں کے لیے آسان ہے, 1 ماہ کی جیل کاٹنی چاہیے, صحیح والی جیل. اچھا یہ آپ کی آئندہ ساری زندگی سیدھی کر دے گا. یاسر بھائی آپ شروع کریں. ہم دیکھیں میں آپ تو وکیل ہیں, صحافی بھی ہوں وکیل بھی ہیں, ان کو 2 ماہ کی کاٹنی چاہیے. یہ تجربہ کوئی کر کے دیکھے اس کو, وہ جو ہے نا آپ پھر بھائی آپ کل کو یہ مت کیجیے کہ تجربے کے طور پہ ایک دفعہ پھانسی بھی ہونی چاہیے. یار 1 مہینہ تو ایک مرتبہ تو ہونی چاہیے. تو یہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی نا کہ بڑی بہادری سے جیل کاٹی اور اب تو بڑی عیاشی کر رہے ہیں, بکرے کھا رہے ہیں, تو یہ بھی تو بتائیں نا یہ کیا چکر ہے کہ بہت مطلب ہو جاتی ہے آسانی 1 مہینے بعد. یہ اکثر کہتے ہیں نا لوگ جس نے 1 سال جیل کاٹ لی تو وہ تو پھر پوری زندگی بھی مطلب آرام سے گزار لے گا. نہیں خیر ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ایک جو ہے نا مضبوط بنایا ہے, وہ مشکل حالات میں نا اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. یعنی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان حالات کے ساتھ گزارا نہ کر سکیں, کم لوگ ہوتے ہیں. یہ انسان کی فطرت میں پتہ نہیں, ہمارے آباء و اجداد نے بڑی مشکلات دیکھی نا, غاروں میں رہتے تھے, تو ہو سکتا ہے وہ جینز میں ابھی تک موجود ہو. تو یہ کہنا بہت آسان ہے. میں پھر اچھا عمران خان صاحب کا تو معاملہ ایک بالکل الگ ہے, وہ آپ اس کو اور طرح سے دیکھیں نا. خان صاحب کو پتہ ہے وہ بہت بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے, وہ جیتے ہوئے الیکشن, ان کو حکومت نہیں ملی, ان کی کال پہ جو ہے نا ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں, تو ان کو ایک عام آدمی سے تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم تو ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں نا. ان کو یہ بھی پتہ ہے ان کی ہر چیز تو جو ہے نا خبر بن جاتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اب قید تو قید ہوتی ہے, وہ چاہے خان صاحب ہو, میاں صاحب ہو یا کوئی بھی ہو. دیکھیں نا مشرف صاحب اسی لیے تو نہیں گئے جیل میں, ان کو پتہ تھا جیل مشکل ہوتی ہے. میاں صاحب بھی نہیں گئے نا, میاں صاحب بھی چلے گئے. میاں صاحب بھی رہے تو صحیح نا, 3 مہینے 4 نہیں مہینے زیادہ رہے, پہلے بھی رہے اور دیکھیں انہوں نے جیل کاٹی ہے, ایسا وہ نہیں ہے. لیکن ہم تو صرف اس پہ کریں کہ جب موقع تھا, جس موقع کے اوپر انہوں نے عوام کو پورا موبلائز کیا تھا, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ, اور پوری عوام پیچھے کھڑی ہو گئی, ہم جیسے لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے, اور 4 مہینے 3 مہینے کے بعد وہ کوئی 50 آپ جیسے لوگ کھڑے ہوتے بھی تو ان کی بربادی ہوئی. بھائی یہ تو ایک الگ فینومینا ہے. دیکھیں میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں, خیر یہ تو موضوع نہیں ہے. میاں صاحب کوئی سیاستدان اس طرح سے تو نہیں تھے نا, ایک صنعت کار تھے. اس کے باوجود انہوں نے جتنی مزاحمت کر لی, دیکھیں وہی جمہوریت والی. اب آپ میری بات پر آ گئے کہ نہیں کیا, بھائی جتنا جہاں تک وہ علم لے کے چلے گئے, آگے سے آگے لوگوں نے اٹھائے, یہ بہت ہے. اگر آپ جمہوری پروسیس کو دیکھیں گے, حصے کی جتنی شمع جلا سکتے تھے جلا دی, اب وہ علم جو خان صاحب کو دے گئے. مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ جب منزل قریب آ گئی وہیں پہ لیٹ گئے, یہ ہوا مسئلہ. دیکھیں یہ بھی جمہوریت ہے. اب آپ کو جو ہے نا اس کے ساتھ بہت لائٹ ہو گیا. ایک آخری بس ایک بہت لائٹ ہو گیا تو سنا ہے فیس بک لائٹ کی طرح. فیض میں جیسے عرض کیا نا کہ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ آزادی ایسی ہے کہ جیل میں بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے شاید یہی وجہ ہے فیض بھائی کہ آپ جب غزہ کے لوگ جیل توڑ کے نکلے تھے, اور وہاں پہ وہ جو لوگ وہاں جو فائٹرز جیل توڑ کے نکلے تھے وہ پیدا اسی جیل میں ہوئے تھے, وہ جوانی انہوں نے اپنی جیل میں گزاری, اور وہ ان کا مستقبل بھی جیل میں تھا. غزہ کو جیل کہہ رہے ہیں ہم. ہاں بالکل. میں دیکھنے والوں کے لیے اور صرف میں نہیں کہہ رہا, بلکہ صحیح بات ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ بلاکیٹ سے پہلے برطانیہ کے جو پرائم منسٹر تھے ٹونی بلیئر, انہوں نے یہ ان کے الفاظ سے کہ یہ تو بھائی اٹس لک لائک اے کنسنٹریشن کیمپ. اس سے بلکہ میرے خیال سے وہ جو کہا گیا نا کہ کسی UN کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جہنم ہے یا نہیں, دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر پریزن ہے. تو جو فائٹرز جو توڑ کے گئے تھے تو ان کے اوپر ہم تنقید کریں تو یہ تھوڑی سی چھوٹی بات ہو جاتی ہے. بس وہ ایک دیکھیں قید ایک بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے, اور ہماری تو خیر کیا قید تھی, 4-5 مہینے کی قید تھی, اور اس میں بھی پتہ چل گیا تھا کہ ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہیں, تو ایک امید پیدا ہو گئی تھی. حکومت میرے معاملے میں انوالو تھی, اور 10 چیزیں تھیں نا. تو جو لوگ جو 10 سال قید رہتے ہیں, جو لاپتہ ہیں, جن کا فیملی کو پتہ نہیں ہے, ان کی کوئی بات بھی نہیں کرتا, میں ان کے جو ہے نا کرب کا اندازہ بہت زیادہ آسانی سے کر سکتا ہوں. کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. میں آپ سے سوال تھا کہ اور یہ بہت ہی جو پورا مقدمہ تھا ہمارا اس کے اوپر, کہ واقعی میں اس مقدمے سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے, اس کو اس جو یعنی کہ ماضی کی غلطیاں ہیں وہ نہ دہرائیں ہم, اور وہ جو ہائپر ایک ایکٹیو اور ایک ہائپر سینسیٹیو قسم کے بیانیے ہوتے ہیں, جنگوسٹک بیانیے ہوتے ہیں کہ جہاد اور جہاد کے نام کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کا بھی ماشاء اللہ بہت زبردست سیٹ اپ ہے, آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, طالب علم بھی ہیں.
آپ کی کیا اسٹریٹجی رہی ہے کہ کیا چیز اسٹریٹجی ورک کرتی ہے کہ جو آپ لوگوں کو نوجوانوں کو سمجھا پاتے ہیں جس حوالے سے؟ کیونکہ جو ہمارا جو عموماً نوجوان ہوتے ہیں وہ جذباتی ہی ہوتے ہیں، اور اس جذبات میں آ کے ان کو سمجھانا، ان کو وہ ایک ریشنل کی طرف لے کے آنا کہ وہ ان میں رجحان پیدا ہو پڑھنے لکھنے کا، ان میں تحقیق کا، خود سے تحقیق کا رجحان پیدا ہو. تو آپ کی اب تک کون سی اسٹریٹجی کام میں کر تو رہی ہے؟ بس چاہے دوست ہی ہیں، بچے ہمارے سارے برابر کے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، سب مل جل کے کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. کچھ 3,000 لوگ ہو گئے ہیں ہمارے OTS میں بھی. اچھا، ماشاء اللہ تو بہت لوگ ہیں. ہاں اس میں ہم تو بس یہی بتاتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں جس چیز کے لیے مرنے کا شوق ہو گیا، پہلے اس کو سمجھ بھی لو کہ بھائی یہ جان دینے کی جو ضرورت تمہیں آن پڑی ہے، تو یہ کون تم سے جان مانگ رہا ہے؟ اگر خدا جان مانگ رہا ہے تو پھر خدا نے تو ایسا کہیں نہیں کہا کہ بھائی کہ تم بس اپنا گھر بار چھوڑ کے جاؤ اور کہیں جا کے مر آ جاؤ. تو اب اس روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صاحب آئے، بتایا کہ بھائی والدہ بیمار ہے، والدہ نے کہا بھائی تم یہی رہو، تمہارا جہاد یہی ہے. اور پھر جس چیز کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں ٹھہرایا اس چیز کو کیوں اپنے ذمے لوں؟ اگر اس کے باوجود بھی کوئی اپنے اجتہاد سے جا کے کچھ کام کر لیتا تو وہ جو آپ نے پہلے ہی کہا کہ وہ تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن ہماری ذمہ داری ضرور ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اس معاملات میں تباہ و برباد ہوتے ہوئے کہ وہ کسی کے مطلب بہکاوے کہیں، بھڑکاوے میں کہیں، یہاں پہ چلے کسی کی بیانیے میں آ کے، کسی کے نظریے میں آ کے انہوں نے اپنی زندگی برباد کی. پیچھے گھر والے بھی برباد ہو سکتا ہے کسی کو یہ بڑا اوفینسو لگے ورڈ کہ بھائی برباد کر دیا، ہم تو اللہ کی راہ میں گئے تھے. تو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ جس راہ کو آپ اللہ کی راہ کہہ رہے ہیں وہ واقعتاً خدا نے وہ آپ کے لیے مطلب وہ خدا کے مراد اور مقصود ہے بھی یا نہیں ہے. تو اتنی تحقیق ضرور کر لیں. ہم ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے میں صاحب کو یہ کہا تھا کہ ہم یہ پوڈ کاسٹ اس لیے کر رہے ہیں کسی کو جہاد پہ جانا ہو تو انفارم ڈیسیزن لے کے جائے وہ، کہ جس طرح سے ہم اب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آذربائیجان بھی جائیں تو ٹریول ولاگس دیکھ کے دیکھتے ہیں وہاں پہ ہوتا کیا ہے. تو فیض بھائی آپ کے سامنے ان کی جو جہاد رپورٹنگ کی داستان ہے وہ دیکھ لی آپ نے، اب آپ کا فیصلہ ہے. بہت شکریہ فیض بھائی، رانا صاحب اور شاطر بھائی. بہت عجیب و غریب سا پوڈ کاسٹ ہم نے کچھ زیادہ ہی لائٹ کر دیا، لیکن ایک مقصد یہ تھا کہ جو لوگ کوئی بھی فیصلہ لیں اس کو ذرا سوچ لیں پہلے، کیونکہ ان فیصلوں کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، ریپریکیشنز بھی ہوتے ہیں.